صبح کا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ سفید حویلی میں زور و شور سے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ باورچی مختلف اقسام کے پکوان پکا رہے ہیں، جبکہ دادا اور ابا حویلی کے باغ میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے فرض کی ادائیگی کے اطمینان سے پرسکون تھے۔ یہ پرسکونی دیکھ کر آنے والا وقت مسکرا دیا۔ زرمین اور زارا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشن آ گئی۔ فرزانہ پتہ نہیں کیا ہوا، زمین کل سے چپ چپ ہے۔ شبانہ بیگم فکریہ لہجے میں بولی، آپی آپ پریشان نہ ہو، لڑکیاں اپنی شادی کو لے کر تھوڑی فکرمند ہو جاتی ہیں، میں سمجھاؤں گی۔ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں اور بولے، پہلے کون سی دلہن تیار ہو رہی ہے؟ آنی چاچی مجھے تیار نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا تیار؟ مانا کہ آپ سادگی میں بھی اچھی لگتی ہیں، مگر آج آپ کا اہم دن ہے۔ فکر نہ کرو، رخصتی تمہاری مرضی سے کریں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے بیڈری سب ہو، تم بے فکر اور لاپرواہی سے اچھی لگتی ہو۔ زمین کا گال تھپکتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ زرمین مرے مرے قدموں سے ڈریس چینج کر کر بیوٹیشن کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لی۔ ٹینٹ پر سوچ ہو گیا، ابھی چند دن پہلے میں کتنی خوش تھی اپنے کالج کی فیئر ویل پارٹی میں جانے کے لیے۔ آپی کہاں ہیں؟ آپ آرام سے، زرمین کتنی بار بولا ہے، لڑکیوں کو آہستہ بولنا چاہیے۔ اوہ دادی آپ بھی نہ بس مجھے ڈانٹتے رہتی ہیں۔ اچھا بتائیں آپی ہے کہاں؟ وہ سو رہی ہے۔ اچھا جی، دن میں سو رہی ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا لڑکیوں کو دن میں نہیں سونا چاہیے، تو آپ ہی لڑکی نہیں ہے یا دن نہیں ہے؟ بولیے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ چپ، بالکل چپ، دادی سے سوال جواب کرتی ہے۔ آنے دو، اپنے ابا اور دادا کو شکایت لگاتی ہو؟ زرمین بولی، کیوں میں نے کیا کیا ہے، صرف پوچھا ہی تو ہے۔ دادی کے بجائے شبانہ بیگم بولی، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سو رہی ہے۔ زر میں مسکا لگاتے ہوئے، اچھا میری پیاری دادی مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے وہ لال حویلی کی طرف چل دی۔ کلفٹن کی مصروف شاہراہ پر بیلو اسٹائلش عمارت دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ عمارت فرقان شاہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ آفس میں افراتفری کا عالم ہے۔ سب ورکرز اپنے حصے کا کام تیزی سے مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے بعد حسنین شاہ لندن سے ایک بڑی بزنس میٹنگ اور ٹینڈر حاصل کر کے کل رات ہی واپس پاکستان آیا ہے۔ براؤن گیٹ کے سامنے بلیک ہونڈا سوک آ کر کی گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فارمل گرے ڈریس میں حسنین فرقان گاڑی سے نکل آیا۔ 6 فٹ کا قد، گندمی رنگت، کالے بال، جم میں روز ورزش کرنے کے سبب سکس ایپس، بھاری لہجہ، جس جگہ جائے صنف نازک کی توجہ کھینچ لیتا۔ مکھیوں کی طرح اپنے گرد گھومنے والی لڑکیوں سے حسنین سخت الرجک ہے۔ علیزہ 10 منٹ بعد کافی اور میرے جانے کے بعد جتنی بھی ڈیلزاور آفرز آئے ہیں، سب کی فائل لے کر آفس میں آؤں، اور کل کی کو میٹنگ نہیں رکھنا۔ میں آج گاؤں جاؤں گا۔ علیزہ فوراً بولی، یس ماہرہ کہاں ہو؟ یار میں کچن میں ہوں۔ آ جاؤ۔ واؤ، تم کچن میں؟ آج سورج لگتا ہے مغرب سے نکل آیا ہے۔ زرمین ہنستے ہوئے بولی، نہیں یار، علی کے لیے چائے بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، اس نے شرط رکھی ہے۔ اب کیسے بناؤ یار، آتی نہیں ہے، گوگل سے بھی مدد نہیں لے سکتے؟ مجھے چیلنج دیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ہوں۔ نو میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ تو شیف راحت کی شاگرد ہیں۔ اوہو، میرا مطلب ہے کہ مل کے بناتے ہیں۔ ماں سب سے پہلے چولہا جلاتے ہیں۔ ماہرہ غصے سے مجھے ماں کیوں بولا؟ ماں لفظ سے مانگنے والے کا تصور آ جاتا ہے۔ خبردار، اب ماں بولا تو زر کی بچی کہاں ہے؟ اور بچی کو کچن میں آنے کا کس نے کہا؟ بچوں کے لیے کچن خطرناک جگہ ہے اور تمہارے پاس 15 منٹ ہے، چائے بنا کے لے آؤ ورنہ دوست کے گھر چلا جاؤں گا۔ علی نون سٹاپ کہہ کر یہ جا وہ جا۔ ماہرہ بوکلا کر، یار بعد میں لڑتے ہیں، ابھی چائے بناتے ہیں، مجھے آتا ہے۔ لہجانہ ماہرہ نے جوش سے کہا، بول تو ایسے رہی ہو جیسے غوری مزائل چلانا آتا ہے، دیکھو اب تم پھر شروع ہو رہی ہو۔ اچھا سوری، زرمین کان پکڑ کر بولی۔ پتیلی میں 1 گلاس پانی ڈالو، چائے میٹھی ہوتی ہے تو اس میں 1 کپ چینی ڈالتے ہیں، ماہرہ نے ماہر شیف کی طرح کہا۔ زرمین نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایک بار بابا نے کہا تھا میری چائے میں کم دودھ ڈالنا، تو اس میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے، تو 1 گلاس دودھ بھی ڈالتے ہیں، جیسے دھواں نکلے گا چولہا بند کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد فکری انداز میں ماہرہ بولی، سن زرمین، چائے تو یلو سی ہوتی ہے، اس کا تو رنگ ہے نہیں بدلا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سامنے کیبنٹ کا جائزہ لیتی زرمین کی نظر 2 جار پر پڑی، ایک پر ہلدی دوسرے پر زردے کا رنگ لکھا تھا۔ مل گئی چائے کو رنگ دینے والی چیز، زرمین نے جوش سے کہا۔ ماہرہ نے کہا، دونوں میں سے کیا ڈالیں؟ زرمین سوچتے ہوئے بولی، میرے خیال سے ہلدی ڈالتے ہیں،
یاد کرو اردو کی منس غزالہ نے وہ سانولی ٹیچر سے کہہ رہی تھی، ہلدی سے رنگ گورا ہوتا ہے، اور چچی بھی ارہم سے کہہ رہی تھی، چائے پینے سے رنگ نہیں جلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہلدی اچھی چیز ہے۔ ابھی رنگ دینے کا مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ حسنین نے کچن میں آ کر کہا کہ ایک کپ چائے میرے روم میں بھی دے جاؤں، یہ دیکھے بغیر کہ کچن میں کون کون ہے کہ کر چلا گیا۔ یار جلدی کرو، وقت کم ہے، 1 چمچ ہلدی ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دھوا نکلنے پر دونوں خوش ہوئی، بن گئی چائے، اب جلدی سے چائے نکالو، حسنین بھائی کو چائے دینے میں جاؤ، نگی جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے آتا ہے۔ زرمین فخریہ انداز میں بولی اور چائے لے کر حسنین کے روم کے جانب بڑھی۔ دستک دی، آواز نہ آنے پر سوچا مصروف ہوں گے، میں اندر ایسی ہی چلی جاتی ہو گھننا۔ واہ کتنا زبردست روم ہے، یہ میرا دل کرتا ہے اس روم پر قبضہ کر لو، خیر میں کوئی انڈیا ہو جو دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کر لو، میں پاکستانی ہوں، فخر سے سوچا۔ دادا سے ضد کر کے ایسا روم بنوا ہی لوں گی، اور یہ بھی میرا ہی ہے۔ اف کتنا بڑا بیڈ ہے، یہ کتنے پیارے واز اور ڈیکوریشن پیس رکھے ہیں، اور یہ پینٹنگ تو غضب کی ہے۔ خود سے بات کرتے ہوئے زرمین بولی، ویسے ہے تو کافی سڑو مگر روم زبردست ہے۔ ابھی مزید گلفشانی جاری تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھولا، حسنین بنا شرٹ تولیہ سے سر پہنچتا باہر آیا۔ زرمین کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، اس نے فورا آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دستک کیوں نہیں دی؟ حسنین نے جلدی صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے غصے سے کہا، دی تھی دستک۔ کبھی جواب نہیں آیا تو میں آگی، آپ نے شرٹ باتھ روم میں کیوں نہیں پہنی؟ باتھ روم کس لیے ہوتا ہے؟ بندے کو چاہیے۔ شٹ اپ، زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کام سے آئی ہو وہ بتاؤ۔ حسنین نے زرمین کی بات کاٹ کر کہا۔ زرمین نے اترا کر کہا، آپ کے لیے چائے لائی ہوں، میں نے خود بنائی ہے۔ سیریسلی؟ آبرو اچکا کر کہا، جی ہاں، منہ بنا کر کہا، ہاتھ سے چائے لے کر ایک سپ لیا اور فورا سے باہر آیا۔ یہ کیا عجیب چیز بنائی ہے؟ حسنین غصے سے دھاڑا زرین سہم گی، لیکن زبان قابو میں نہ رہی، فورا بولی، ایک تو محنت کر کے چائے بنائی اور آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے میں آپے سے باہر ہو جاؤ، تم باہر جاؤ۔ زرمین نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر قسمت وہ حسنین کا نقصان کے بغیر جا سکتی تھی۔ باہر چھناکے کی آواز سے ٹیبل پر رکھا ایک خوبصورت آواز زمین بوس ہو گیا۔ زرمین کے قدم رک گئے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نیند کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے حسنین غصہ کرتا، اس نے جھٹ سے معافی مانگی، پلیز دادی سے شکایت مت کیجیے، آج جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ حسنین نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور گہرا سانس لے کر غصہ قابو کیا، اتنے میں ماہرہ اندر آئی۔ چلو جلدی چلیں، فیرویل کی شاپنگ کے لیے، ماہرہ کو بھی ابھی آنا تھا، میری لائیو بے عزتی دیکھے گی۔ زرمین نے کلس کر سوچا۔ حسنین نے ماہرہ سے کہا، تم جاؤ، زرمین بھی آتی ہے۔ ماہرہ کے جانے کے بعد زرمین سے بولا، تم چاہتی ہو دادی کو شکایت نہیں لگاؤ تو یہ سزا ہے، تمہاری کل فیئر ویل پارٹی میں نہیں جاؤں گی، اور جا کر سردارہ کو صفائی کے لیے بھیجو۔ لیکن زرمین ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا، کھڑے کھڑے سو گئی؟ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، میں آپ کی روم کی صفائی کر دیتی ہوں، آپ کے کپڑے دھو دیتی ہوں، چلو دادی کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں نہیں حسنین بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی کل۔ زرمین افسردہ سی باہر آ گئی۔ کیا ہوا، کافی بےزتی ہوگی؟ ماہرہ مسکرائی۔ تم چپ رہو، سب کیا دھرا تمہارا ہے؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ علی کی شرط مانو، تم سے کس نے کہا تھا؟ بھائی کے پاس لے جاؤ، اب بحث ختم کرتے ہیں اور جلدی سے شاپنگ پر چلیں۔ نہیں میں نہیں جا رہی ہوں، تم چلی جاؤ، مجھے سمجھ میں آ گیا، بیل مجھے مار کی تشریح۔ یہ سن کر ماہرہ اور علی ہنسنے لگے اور وہ باہر جانے لگی۔ پھر اچانک یاد آیا، علی تم کو چائے کیسی لگی؟ انہوں میں بڑا مند ہو، میں نے ماہرہ سے چائے بنانے کی ترکیب پوچھ لی اور کپ لے جا کر واش روم میں پھینک دیا، چونکہ تم دونوں نے محنت کی ہے اور میں محنت کرنے والوں کا خوددار ہوں، اس لیے تم دونوں کو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں۔ علی نے احسان جتایا، تھینکس، میں نہیں جا رہی ہوں، تم دونوں جاؤ۔ اداس اداس گھر کی طرف آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، بیوٹیشن بولی۔ زرمین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، ماضی کی بھول بھلیوں میں وہ ایسی کھوئی کہ وہ بھول ہی گئی، آج اس کا نکاح ہے، آپ آ جائے زارا، میں آپ کو تیار کرو گی۔ زارا مسکراتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بیوٹیشن کے موبائل پر کال آئی، وہ بات کرنے لگی اپنی دوست سے، یار تم ہمت نہ ہارو، ایک بار پھر کوشش کرو، یقینا تمہارے والد مان جائیں، ہم ضرور ساتھ پکنک پر جائیں گے۔ بیوٹیشن کی بات سن کر زمین کو لگا، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، کیا پتا مسئلہ حل ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شبانہ بیگم روم میں داخل ہوئی اور کہا، نکاح اثر کے بجائے اب مغرب ہوگا، سرپنچ صاحب کو ایمرجنسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑ گیا، وہ مغرب تک اٹھے۔
زرمین بیٹا آپ اپنے روم میں جا کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ یہ سنتے ہی زرمے نے فورا حامی بھری اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ روم کے ڈور کو جلدی بند کر کے لوک لگایا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک بلیک چھوٹی بوتل نکالی جس پر کاکروچ مار زہر لکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا نکاح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 2 چمچ پی لے گی جس پر اسے کوئی الٹی ہو جائے گی، طبیعت خراب سی ہو جائے گی تو شاید نکاح رکھ جائے۔ اس نے وہ بہت تنگ تمہارا میسج کر رہا ہوں۔ اس نے وہ بوتل اپنے پرس میں رکھ لی۔ بیوٹیشن کی بات سے اسے لگا کہ ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال ملائی کی دل میں دا کرنے لگی کہ اللہ کرے جلدی کال اٹھا لیں۔ 3-4 بار ملانے کے بعد بالآخر کال اٹھا لی گئی۔ اسپیکر میں سے بھاری آواز آئی، ہیلو کہاں تھے آپ؟ میں کل سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ دادا نے اچانک فیصلہ لیا کہ زارا آپی کے ساتھ ہی میرا نکاح ارحم سے کر دے گے۔ زرمین جلدی سے بولی، کہیں وہ بے درد فون نہ بند کر دے۔ ایک پل تو وہ حیران ہوا، پھر انتہائی غصے بھری آواز میں بولا، میں کہا گھننا تھا، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور کیا تم نکاح ہونے دوں گی؟ سوال اٹھایا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بے چارگی سے بولی، ہمم تم نہیں کر سکتی لیکن میں تو کر سکتا ہوں۔ نہ کل جب تمہارا بھائی ہاسٹل جائے گا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بیچارہ مر جائے تو؟ صفاقی سے کھا۔ یہ سن کر زرمے کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے سنا، آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی، اوکے میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی۔ نکاح کرنے سے سب کے سامنے منع کرنا ہوگا تمہیں، اور مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا ہوگا، سب کے سامنے مجھ سے شادی کرنے کی بھیک مانگنی ہوگی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ زرمین کو لگا اس کی سماعت میں کسی نے سور پھونک دیا، وہ سن ہوگی۔ اسے بے پناہ تکلیف ہوئی، دل میں تراشا کسی کا خاکہ چور ہوا۔ تکلیف اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ سن ذہن کے ساتھ بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دستک کی آواز سن کر زرمین کی حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ لرزتے قدموں سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر شنو تھی۔ کیا بی بی کتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں؟ لگ رہا ہے آپ بے ہوش ہو گئی۔ وہ جی فیصل صاحب اور پھوپھو بارات لے کر آ گئی، آپ بھی نیچے آ کر مل لیں۔ نہیں تم جاؤ، میں ابھی تھوڑا اور آرام کرو گی، اور دروازہ بند کر دیا۔ کپپاتے ہاتھوں سے ایک بار پھر نمبر ملایا لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اپنوں پر بے عزتی کا ظلم کیسے ڈھائے۔ وہ اپنے جنہوں نے بے پناہ محبت دی، وہ بے آواز رونے لگی اور بددعا کرنے لگی، اللہ مجھے موت دے دے۔ اس کا ذہن اس قدر بے حواس تھا کہ وہ سوچ ہی نہ سکی کہ وہ مانگ کیا رہی ہے۔ موت کے بجائے بہتری کی دعا کیوں نہیں مانگ رہی؟ اور بہتر ہونی کی دعا مانگتی تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کی دل سے مانگی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ مانگتی، یقیناً اسے راہ ملتی، مگر اس نے مانگی بھی تو موت کی۔ زرمے جلدی سے نیچے آئی اور زاویار کے برابر میں بیٹھتے گھورتے ہوئے ارحم سے بولی، ارحم درہم برہم بریانی کی ڈش دینا۔ دادی تنبیہ لہجے میں بولی، ایسے بولتے ہیں؟ نام بگاڑنا گناہ ہوتا ہے نہ کیا دادی آپ مجھے بولتی رہتی ہیں؟ یہ جو ارحم کہہ رہا تھا اس کو تو کچھ نہیں کہا، بس مجھے ہی ٹوکتی رہتی ہیں۔ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میں ارحم کو بھی ڈانٹوں گی۔ منہ بسور کر بولی، دیکھیے دادا جی، مجھے ابھی ڈانٹا اور ارحم کو بعد میں ڈانٹے گی۔ مجھے اپنا نام بالکل پسند نہیں۔ حرف تہجی میں الف سے اتنے الفاظ ہیں، اماں کو صرف یہی لفظ ملا، اس کی ٹرین چلا دے۔ زارا، زرمین، زاویار سب زرمین کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ زاویار نے جھٹ سے مشورہ دیا، آپ اپنے بچوں کے نام رکھ لینا۔ زاویار کی بات سن کر زرمین نے فوراً زاویار کی بلائیں بہن سب تک کتنا مشورہ دیا، تم نے بلکل میں 12 بچے پیدا کرو نگی۔ دسترخوان پر بیٹھے نفوس حیران ہو گئے، حسنین کا منہ میں جاتا ہوں۔ بریانی کا چمچ ہوا میں معلق ہو گیا۔ پانی پیتے ارحم کو پھندا لگیا، اور دادی تو ہکا بکا ہوگی۔ فرزانہ اور شبانہ بیگم غصے سے گھورنے لگی۔ بڑے دادا، چھوٹے دادا، بابا، چچا مسکرانے لگے، اور ماہرہ نے تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی۔ سب کے نام تمہیں رکھوں گی؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ بیٹیوں کا نام حیا بہار، ایگل، زمر، آیت، نور، نشرہ اور ولید، فارس، سالار جہاں، آلیان اور زاویار نے نو سٹاپ بولتی زرمین کی بات کاٹی، آپ کو کیا میں نہیں رکھوں گا؟ زرمین بولی، تم تو ماموں ہو، میرے پیارے بچوں کے ایک کا رکھ لینا ٹھیک ہے نہ دادا جی؟ ہاں، یہ تمہارا چمچا ہے، اس کو تو نام رکھنے دو گی؟ احمد بولا۔ دادا نے دادی کو کن انکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں زاویار کا حق ہے۔ دادا جی کی تائید سے دادی تلملاگی، ربا کیا زمانہ آ گیا، اتنی بے شرم لڑکی، روک ابھی تجھے بتاتی ہوں۔ دادی نے چمچہ مارنے کے لیے اٹھایا ہی سائرن بجنے کی آواز آئی۔ زرمین نے بھی جلدی سے پانی پیا اور کہنے لگی، میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اب سارا دن کیسے گزرے گا؟ افزول باتیں کھائے تو ہے۔ اماں نے خفگی سے کہا۔ چھوٹے دادا نے کہا، روزہ رکھنے کی دعا پڑھ لیں، اور سب نماز کے لیے اٹھ گئے۔ افطاری میں سب کے من پسند پکوان پکائے گئے۔ افطار کے بعد پرلطف ڈنر بھی ہوا۔ ڈنر کے دوران پہوپھو نے بتایا، 22ویں روزے کی رات میں علی کے سسرال والے آئیں حویلی دیکھنے، آپ سب بھی ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریے گا؟ ہاں پھپھو، ضرور آئیں گے۔ زرمین نے جواب دینا ضروری سمجھا، اور ایک ددن کا اختتام ہوا۔ 22ویں روزے کو علی کے سسرال والے تحائف اور مٹھائی کے ساتھ آئے۔ حنا کے والدین اور بھائی بھاوج اور بچے، 7 بچے بھی ساتھ تھے۔
کمال شاہ نے آپس میں انٹروڈکشن کرایا، یہ میرے بڑے بھائی جلال شاہ اور یہ بھابھی سائدہ، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹی ماشاءاللہ بیاہ کر لاہور گئی ہے اور اس کے بھی 3 بچے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ بڑے بیٹے حسن شاہ ہیں اور ان کی اہلیہ شبانہ ہے اور ان کی 3 پیاری پیاری بیٹیاں ہیں۔ دوسرے بیٹے ظفر اور ان کی بیگم فرزانہ، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے بچوں سے تو مل ہی چکے ہیں۔ جی جی، سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ حنا کے والد بولے، کھانے کے بعد ایک بار پھر باتوں کا دور چلا۔ باتوں میں حنا کے والد نے پوچھا، آپ کی بہو اور داماد کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ لاؤنج میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے بولا، آقا معذرت، ارے کوئی بات نہیں آپ، اب تو ہم رشتہ دار بننے جا رہے ہیں، پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے۔ میں نے وٹا سٹا میں شادی کی تھی، میرے سمدھی کا تعلق حیدرآباد شہر سے تھا۔ بہو کے والد کی طبیعت خراب تھی، وہ انہیں دیکھنے گئی ہوئی تھی، احمر کو گھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ زرمین بیٹے کا عقیقہ تھا، پھر وہ اپنے میکے میں ہی رکھ گئی کہ بھائی کے ساتھ عقیقہ میں شرکت کے لیے آ جائے گی جس دن آنا تھا۔ اسی دن راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اور میری بیٹی معذور ہوگی۔ جو اللہ کی مرضی۔ کمال شاہ افسردہ لہجے، ماشاءاللہ میرے پوتے حسنین نے سب کو سنبھالا۔ کمال شاہ کی یہ بات سن کر زرمین بولی، صدمے کی وجہ سے حسنین شاہ ایسے سنجیدہ سے ہیں۔ حسنین شاہ نے فورا گھور کر دیکھا، زرمین میں گھبرا کر دونوں کان پکڑ کر سوری کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ رمضان کا رحمتوں بھرا مہینہ ختم ہوا اور عید کا خوشیوں بھرا دن آیا۔ پورے گاؤں میں خوب چہل پہل تھی اور عید کا سما رنگ بکھیر رہا تھا۔ عید کی نماز کے بعد حسنین گاؤں کے مردوں سے عید ملی اور پھر حویلی واپس آیا۔ عید مبارک دادی جان، عید مبارک پھوپھو۔ حسین نے آگے بڑھ کر گلے ملا دونوں سے۔ سائرہ اور ماہرہ کہاں ہے؟ پھوپھو، ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی، دونوں کی پھپھو بولی۔ دادی جان میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، صبح آیا تھا، تھکن سی ہو رہی ہے، بڑی دادی سے شام میں جا کے ملوں گا۔ دادی محبت سے بولی، کام بھی تو اتنا کرتے ہو، جاؤ جا کر آرام کر لو، اور یہ تمہارا باپ کب آئے گا؟ موے وزٹ سے حسنین نے جاتے ہوئے پلٹ کر کہا، انشاءاللہ کل۔ ابھی روم میں آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، لندن پروجیکٹ مینیجر کی کال آ گئی۔ بات کرتے کرتے حسنین کھڑکی کی طرف آ گیا، کال بند کر کے باغ میں دیکھنے لگا۔ اسے علم ہوتا کہ باغ میں دیکھنے پر اس کا دل بدل جائے گا تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ وہ اسے بلکل ہور کی طرف بڑی ہے لگی، سفید لباس میں گورا رنگ باہر کی روشنی میں دمک رہا لگا، شہد رنگ لمبے ہوا میں لہراتے ہوئے قوس قزح جیسے مناسب میک اپ اور کانوں میں پڑے جھمکے نے رخ کو دو آتشہ کر دیا۔ اوپر سے ادا دیکھ کر سیلفی لیتی زرمین نے حسنین کو مسناز کر دیا۔ زرمین مسکراتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی حسنین کو ہوش آیا، اب یہ مجھے کیا ہوا، میں کیسے زرمین کو دیکھ رہا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا، لیکن بار بار منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی حسنین، بہت سب، لیکن دل سمجھا رہا ہے۔ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، محبت میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ میں حسنین نے دل کو جھٹلایا، سوچا باہر جا چلا جاتا ہوں، یہاں رہا تو خیال آتے رہیں گے۔ لاونج میں سارے ہی بیٹھے تھے۔ دادی بیٹا اتنی جلدی آگاف لیتے چہدی تین، تھوڑی دیر تو سو جاتے، نیند ہی نہیں آئی تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ وقت گزار لو۔ اچھا کیا بیٹا، اب رات میں ایک بار ڈھنگ سے سونا اور ابھی کچھ کھا لو۔ پھوپھو نے یہ کہا کر سردار کو آواز لگائی کہ ڈائننگ ٹیبل لگا تھا، پیگے بعد میں، پہلے آپ سب میری عیدی نکالیں۔ علی بھائی 5000 دے جلدی سے۔ زر میں نے علی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ حسنین کی نگاہ زرمین کی ہتیلی پر بنے چاند پر پڑی جو گوری ہتیلی پر خوب جچ رہا ہے۔ حسنین کی نظر ایک بار پھر زرمین پر کھوگی۔ کیوں بہزار کس خوشی میں صرف ایک عام سا ڈاکٹر ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، بس 1000 دوں گا۔ بزنس مین تو یہ بیٹھے ہیں، ان سے لو۔ حسنین کی طرف اشارہ کر کے علی بولا، ہاں ہاں، حسنین بھائی سے 10,000 روپے لوں گی، لائے آپ بھی دیں۔ اپنی ہتھیلی کا رخ حسنین کے جانب کیا، حسنین نے سب کو مسکرا ہی دی احمر کو دینے لگا، لیکن احمر نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ حسنین نے احمر سے پوچھا، کیا چاہیے؟ میرے بچے کو، مجھے اپنے فرینڈز کو آپ کے کراچی ہاؤس میں پارٹی دینی ہے، بس اتنی سی بات، جب تم کہو تب ارینج کر لیں گے۔ چلو چلو جلدی ڈائننگ ٹیبل کاف طرف، مجھے دادی کے ہاتھ کا شیر خورما کھانا ہے۔ ماہرہ نے کہا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے جانب چل دیے۔ سارا دن مصروف گزرنے کے بعد حسنین سونے لیٹا تو آنکھیں بند کرتے ہی زرمین کا پیکر نظروں میں پہر آ گیا۔ حسنین کے اندر ایک ہاں نہ کی جنگ چھڑ گئی، بالآخر جیت دل کی ہو۔ دل کی فتح ہوتے ہی حسنین کو پرسکون نیند آگ۔ صبح دوسری عید کا دن بھی بہت مصروفیت بھرا ہے۔ عید کی تیسری عید کو علی کی مہندی ہونے کے سبب کل کے فنکشن کی آج ہی سے تیاری شروع کرنی تھی۔ فون پر شادی ارینجمنٹ کے مینیجر کو ہدایتیں دی، سرور حسین جی سائیں ادب سے رات میں شہر سے مہمان آ جائیں، حویلی کے پچھلی طرف ان کے رہنے کا انتظام کرو، اور شادی میں شرکت کے کرنے والے مہمان کا آگے والے مہمان خانے میں انتظام کرو، سب بہت اچھے سے آنا چاہیے، کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ حکمیہ لہجہ بنایا، جی سائیں سب اچھے سے ہوگا، دادا جی کارڈ تو سارے بانٹ دیا ہوں گے؟
ہاں بیٹا، اور لاہور بھی بھجوا دے، اللہ کرے خیر خیریت سے شادی نمٹ جائے، آمین انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف رخ کیا حسنین نے بیٹا اوپر سے ماہرہ کو بھیجنا، دونوں سہیلیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو بس پھر ہوش نہیں رہتا۔ الف پھوپھو نے کہا جی پھوپھ۔ حسنین دل میں زرمین سے ملاقات کا سوچ کر خوش ہوا اور ماہر کے کمرے کی جانب سے سرشار سا بڑھا۔ ماہرہ کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حسنین کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اندر سے زرمین کی آواز آئی، یار مجھے سعدی یوسف سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حسنین کے دل کو شاک پہنچا، وہ دل جس نے ابھی نیا انداز لیا تھا، محبت کی نگ کون پل کھلی تھی، وہ مرجھا سی گئی۔ حسنین خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ زرمین کیسے کسی اور کے ساتھ محبت کر سکتی ہے؟ وہ صرف میری ہے۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا، غصے کی حالت میں اس نے کسی کے سامنے نہ آنا مناسب سمجھا۔ کیا کروں کیا کروں؟ اچانک ذہن میں ایک خیال آیا اور اس پر عمل کرنے کا فوری فیصلہ کیا۔ مٹھل ڈیرے پر آؤ، حسنین نے اپنے وفادار ملازم کو کال کی، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر ساتھ چھوٹی یوسف کی معلومات دو۔ 2 گھنٹے حسنین نے بڑی مشکلوں سے گزارے۔ سعدی یوسف ماسٹر یوسف کا بیٹا ہے، میڈیکل کا انٹری امتحان دیا ہے، ہم اسے ابھی بلاؤ۔ کچھ دیر بعد جی سائیں، میں نے سنا ہے میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دیا ہے، پاس ہو جاؤ گے تو کہاں پڑھوں گے؟ سائیں اسکالرشپ کی کوشش ہے اور ابا نے جلال سائیں کو زمین بیچ رہے ہیں، ہم زمین بیچ دو گے تو گزر بسر مشکل ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو۔ گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے مجھے ویسے بھی اچھے وقت ڈاکٹر چاہیے، تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تم آج ہی شہر جانے کی تیاری کرو۔ حسنین نے اسے آفر بھی دیا اور ساتھ شہر جانے کا حکم بھی۔ سعدی خوشی خوشی، آپ بہت اچھے ہو سائیں، آپ نے گاؤں کے لیے بہت کام کیا، آپ کا بہت شکریہ، میں ابھی شہر نکلنے کی تیاری کرتا ہوں۔ مصافحہ کر کے چلا گیا، تم صرف میری ہو، تم ہاں کرو یا نہ، میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا، میں کل ہی تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ حسنین نے زرمیب کی موبائل میں تصویر دیکھتے ہوئے کہا اور حویلی کے جانب جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی کی جھٹکے کی وجہ سے حسنین کے بھی آنکھیں کھل گئی۔ ڈرائیور کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، صاحب جی شاید گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا ہوگا، ڈرائیور رڑتے ہوئے بولا۔ ہم ڈرائیور تو حیران ہو گیا، صاحب نے کچھ نہیں کہا، جلدی سے پانی کی بوتل لے کر بونٹ کی طرف بڑھا۔ حسنین نے پھر آرام سے دوبارہ آنکھیں موندیں۔ ٹھک 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 ٹھک، دروازہ کھٹکا۔ زرمین بی بی دروازہ کھولے۔ زرمین نے جلدی سے آنکھیں صاف کی، دروازہ کھولا۔ ہائے باجی، یہ کیا حال کر دیا؟ یہ کب کا؟ آپ تو ایسے رو رہی ہو جیسے آج آپ کی رخصتی ہے۔ شنو نے منہ بنایا۔ زرمین نے گھورا، کیا کیا دادا جان، آگے نہیں فون آیا تھا؟ وہ بس نکل رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، تو پھر تم ابھی کیوں آئی ہو؟ جاؤ، جب آئیں تب ہی آنا۔ دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے بی بی، میں تو کام سے آ ہوں اور اچھا ہوا میں آ گئی، آپ جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کر لیں، جس کام سے آئی بس وہ بتاؤ۔ غراتے لہجے میں کہا۔ بی بی کی ساس اپنا خاندانی زیور لائی ہے، تو ان کو دیکھ کر آپ کی ساس کو بھی ہوش آیا، یہ جو آپ نے زیور پہنا ہے یہ اتار کر یہ والا زیور پہنے۔ شنو ہنسنے لگی، اس میں کیا لطیفہ تھا جو تم اپنے دانت دکھا رہی ہو؟ شنو منہ بنا کر بولی، کیا ہے باجی، اب ہنس بہی نہیں سکتے، ویسے ہی اتنی سادگی سے شادی ہو رہی ہے، سچی بالکل مزہ نہیں آ رہا ہماری طرف سادگی۔ لال حویلی کے غم کی وجہ سے اور زارا بی کی بارات میں 15 لوگ آئے ہیں، اسے کو شادی ہوتی ہے، مزہ تو علی صاحب کی شادی میں آیا تھا، اب آپ کی رخصتی دھوم دھام سے کریں گے، آپ مجھے الگ سے سوٹ بنا کر دے گی؟ زرمی نے خالی نظروں سے دیکھا، اپنی بات پر کو ردعمل نہ پایا تو مایوسی باہر چلی گئی۔ علی کی شادی؟ ہاں علی کی شادی واقعی اچھی تہی میں بہی، بہت خوش تہی۔ زرمی نے سرگوشی کے انداز میں خود سے بولی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ایک بات پہلے میں دو الگ افراد کا دور بیٹھے ایک ہی جیسی سوچوں میں گم ہیں۔ علی کی شادی؟ صبح سے ہی حویلی میں گہما گہمی تہی، نوکر الگ بو کھلائے ہوئے تہے، مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے بہی گھر کے افراد اور سب نوکر کام میں مصروف تہے۔ آج علی کی مہندی کا فنکشن ہے، مجھے کسی بہی قسم کی خرابی نہیں چاہیے۔ بخش اور مٹھل کہاں ہے؟ حسنین بولا، جی سائیں مٹھل کسی کام سے شہر گیا ہے، جیسے ہی آیا سے میرے پاس بھیجنا، حکمیہ لہجے میں کہا۔ زرمین بیبی، پہلے آپ تیار ہونے سے مجھے پہلے تیار کر دے۔ زرمین نے گھورا، کیوں؟ دادی نے کہا، لال حویلی جا کر کام میں ہاتھ بٹا دینا۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، بیٹھو، ابھی صرف بیس ہی بنایا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجی، دیکھا تو سارا کا نمبر تھا۔ پورے 1.5 ماہ بعد سارا نے کال کی۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ اتنے دن بعد مجھے یاد کیا؟ زرمین چہکتے بولی، ہاں تم تو صبح شام مجھے کال کرتی تھی، روز رات دن میسج کر کے اپنی انگلیاں گھسا ڈالے تم نے تو۔ سارا ناراضگی سے بولی، ہاں رات دن نہ صحیح لیکن کرتی تو تھی۔ بچاری شنو منہ بناتے ہوئے کال ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں تم سے ناراض تھی کہ تم فیئر ویل پارٹی میں کیوں نہیں آئی، کیا بتاؤں بہن، لمبی داستان ہے۔ اس کھڑوس نے نہ جانے کی سزا دی تھی، وہ کیوں بھلا؟ سارا نے تجسس کے مارے سوال کیا۔ زمین زور و شور سے قصہ سنانے لگی۔ فون کے اس پار سارا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی شنو ہنسنے لگی۔ زمین نے دونوں کو ڈپٹا، چپ ہو جاؤ چڑی لوگ، نہ تم چپکے سے آ جاتی۔ حسنین کو کیسے پتا چلتا
نہیں یار، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ دادی کے پاس چلے جاتے اور میں نے دادی سے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے ہفتے میری کوئی شکایت ان کے پاس نہیں آئے گی، اگر شکایت آئی تو مجھے مدرسے والی باجی کے پاس پورے ہفتہ بھیج دے گی، اور تم کو پتہ تو ہے مدرسے والی باجی کیسی ہیں، ہر وقت نصیحتیں، ہر وقت ڈانتی رہتی ہیں۔ ذرا سی بھی غلطی پر مجبورا مجھے سزا قبول کرنی پڑی۔ بیبی مجھے جلدی تیار کر دینا، شنو روحانسی ہونے لگی۔ ایسا کرو تم زارا باجی سے تیار ہو جاؤ، وہ بھی بہت اچھا تیار کرتی ہے۔ آپ کو تیار نہیں کرنا تو پہلے بولتی، کتنی دیر سے بٹھایا تھا۔ اور سنائی کیسی گزری؟ مت پوچھ، چل ٹھیک ہے۔ نہیں پوچھتی؟ کیوں نہیں پوچھتی، پوچھو، اتنا کچھ بتانے کو ہے مجھے تو۔ سارا ہنستے ہوئے، چل بتا پھر کیا ہوا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے پتہ کروایا کہ وہ سڑو کیسا سوٹ پہنے گا، جس رنگ کا پہنے گا، اسی کی میچنگ کا میں بھی لوں گی۔ سفید میکسی پنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر بڑی شان سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، لیکن دادی نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ کہنے لگے، یہ کفن جیسا لباس کیوں سلوایا، آج عید ہے، کوئی اچھا شوق رنگ پہنتی۔ پر باقی سب نے تو بہت تعریف کی اور تیزی سے لال حویلی کی طرف گئی۔ میرا ہیرو مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو جائے، مگر نہ بھائی، لگتا ہے کہ دور قریب کی نظر کمزور ہے۔ پتہ نہیں ناول کی ہیروئن ہیرو کو کیسے ایمپریس کر لیتی ہے۔ ناول سے یاد آیا کہ میں نے نمرہ احمد کا ناول نمل پورا پڑھ لیا۔ سچی مجھے بھی بھیج، جب تمہارے گھر آؤں گی تو لے کے آؤں گی۔ مجھے تو اس میں سب سے اچھا سعدی یوسف لگا، لیکن ماہرہ کو تو ہاشم پسند آیا۔ میری بڑی بحث ہوئی عید والے دن، سچی بڑا ہی دل جلا میرا عید والے دن۔ ہائے بی بی جی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زارا باجی تو ہو گئی، اب میں اور زارا باجی جا رہے ہیں، آپ آتی رہنا۔ ٹھیک ہے یار، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ علی کی شادی ہو رہی ہے، آج مہندی ہے۔ میں نے تو اپنی ساری شاپنگ کراچی سے کی ہے، جب تم جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے چلتی یار، ہم ہی اتنی مشکلوں سے نکلے ہیں۔ پورے 6 گھنٹے ہم نے ڈولمی مال میں شاپنگ کری اور کریڈٹ کارڈ گھر میں ہی بھول گئے۔ جلدی سے حسنین کو بلایا، مینیجر نے بڑی باتیں سنائی۔ ہنستے ہوئے زرمی بولی، اور سارا بل حسنین نے ہی پہ کیا؟ حسنین بڑے غصے میں تھا۔ ویسے میرا ہیرو غصے میں بڑا ہی پیارا لگتا ہے یار، ایک تو ہی تو ہے جس میں اپنے دل کی بات کر لیتی ہوں، صرف تم کو حج حسنین کا بتایا ہے۔ زرمین اداس سی بولی، اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سارا بولی ہو، اور جب وہ تمہیں ڈانٹتا ہے تب کبھی اچھا لگتا ہے کبھی زہر لگتا ہے۔ اس دن اس نے ہمیں شاپنگ مال سے ہی روانہ کر دیا۔ بہت رات کو ہم لوگ گھر واپس آئے۔ دوسرے دن دونوں دادا نے ان کی بڑی کلاس لی، قسمیں بڑا مزہ آیا۔ چل مجھے بھی تیار ہونا ہے، مہندی میں جانے کے لیے بعد میں بات کرتے ہیں، آج بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بائے وقت بیچارہ حیران ہے کہ 2 گھنٹے سے باتیں کر رہی ہے اور وقت ہی نہیں ملا۔ زرمین جلدی جلدی تیار ہوئی اور حویلی پہنچی۔ حسنین بلیک شلوار قمیض اجرک کے ساتھ مہندی کے لیے تیار ہو کر جلدی جلدی نیچے آیا۔ حسنین نے زرمین کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، نظر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ کالے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل ایسا ہیرا جو کوئلے کے بیچ میں آب و تاب سے دمک رہا ہوں۔ زرمین کو حسنین کا رکنا دیکھنا محسوس ہی نہیں ہو، اگر دیکھ لیتی تو سارے شکوے ختم ہو جاتے۔ حسنین مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر رستے میں ہی اس کی کزن ردائیہ مل گئی۔ ہائے کیسے ہو، بہت اچھے لگ رہے ہو حسنین۔ حسنین مسکرایا، بالکل ٹھیک، تم سناؤ اور سب آئی ہیں؟ نہ جی، آخر اتنے سالوں بعد خاندان میں شادی آ ہے تو سب ہی نے شرکت کرنی، تم نہ جانے کب کروں گے، کیوں کسی لڑکی کی آہ لے رہے ہو؟ بیچاری تمہارا کب تک انتظار کرے گی، کنوارے رہ کر کب تک حسیناؤں پر بجلیاں گراؤں گے؟ حسنین نے رادیہ کی بات پر زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا اور پوچھا، کیا تم بھی میرے انتظار میں ہو؟ اگر مجھے فراز سے محبت نہ ہوتی تو ضرور۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اسی پل زرمین کی نگاہ دونوں پر پڑی، اس کے انگ انگ سے ناگواری ظاہر ہونے لگی، مگر سامنے کے منظر میں کافی دیر تک تبدیلی نہ دیکھ کر ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مسکرا مسکرا کر بات جاتی ہے، اس دم کٹی بندریا سے ابھی مزہ چکاتی ہوں، اس کبوتری کو دانت سارے اندر نہ کر دے تو میں بہی اپنی دادی کی پوتی نہیں۔ کلچ میں سے موبائل نکالا، پہلے اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ اس دور میں جہاں لوگ اتنے اچھے فون استعمال کر رہے ہیں اور میری قسمت نوکیا 216 استعمال کر رہی ہو، یہ بھی دادا جان کی مہربانی ہے۔ واللہ دادی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی کہ نہ ملے یہ موبائل، میرا تمہارا ساتھ 2 سال کا ہے، اب وفادار کی طرح تمہیں میرے لیے قربانی دینی ہوگی۔ موبائل سے بولی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر کو جو جوس کے مختلف گلاس لے کر مہمانوں کو پیش کر رہا تھا، پکارا، جی میم، اس میں سب زیادہ چپ چپ کرنے والا جوس کون سا ہے؟ جی میم۔ بیچارہ ویٹر حیران، آج تک کسی نے اتنا انوکھا سوال نہیں پوچھا۔ کیوں چپ کا مطلب نہیں پتا کیا؟ اچھا چلو چھوڑو، یہ مینگو جوس دے دو۔ جوس دیتا ویٹر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ چل موبائل، اب تیرا وقت شہادت ہے آیا۔ اب موبائل کان سے لگا کر جوس ہاتھ میں پکڑ کر اپنے آپ کو لاپرواہ اور مگن ظاہر کرنے لگی، مگن انداز میں چلتے چلتے رادیہ کی طرف۔
حسنین سے ٹکرا کر رادیہ پر پورا جوش پھینک دیا، ساتھ ہی اپنا موبائل بھی۔ او سوری سوری سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں تو موبائل میں بات کر رہی تھی، اس لیے دیکھ نہ سکی۔ غہل رادیہ غصے سے بولی، ذرا سا جوش ہے جو غلطی سے آپ پر گر گیا، زرمین بولی۔ حسنین نے رادیہ سے معذرت کرتے ہوئے زرمین کی جانب رخ کیا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر موبائل میں بات نہیں کر سکتی تھی، ضروری ہے ٹہل ٹہل کر بات کرنا، غصے سے بولا۔ زرمین معصومیت سے بولی، آپ ہی لوگ بیچ میں کھڑے تھے، سائیڈ میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا چاہیے، میں تو سیدھی گزر جاتی۔ حسنین نے سیدھ میں دیکھا جہاں 5-6 ویٹر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے۔ حسنین نے دل میں سوچا کہ اگر میں یہاں کھڑا نہ ہوتا تو یہ تو ویٹرز سے ٹکرا جاتی ہے۔ حسنین کو اس بات پر مزید غصہ آیا، ذرا سے جوش سے ایسا حال ہوتا ہے، دیکھو رادیہ کی پوری شرٹ گیلی ہو گئی، میرا بھی تو نقصان ہوا ہے، میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے۔ پاس سے گزرتے ویٹر نے موبائل اٹھا کر یہ کہتے ہوئے دیا، میم اس کی تو صرف بیٹری نکلی ہے۔ زرمین نے ویٹر کو گھورتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور اپنا موبائل لے لیا، اور موبائل کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی، تم مر نہیں سکتے تھے۔ اچانک بولی، دیکھیں دیکھیں، اس کی سائیڈ سے اسکرین ٹوٹ گئی، لیکن سامنے دیکھا تو رادیہ حسنین دونوں ہی گھور رہے تھے۔ پھر معصوم بن کر رادیہ سے بولی، ذرا سا جوش تو گرا ہے، آپ کیا شہر سے ایک ہی سوٹ لائی تھی؟ رادیہ کے بجائے حسنین غصے سے دھاڑا، کیا ذرا سا جوش، شرٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پورا گلاس گرایا ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی تم کو۔ ایم سوری رادیہ، پلیز چینج کر لو آپ، اور تم اپنی آنکھیں عطیہ کر دو، ان کا استعمال کم کرتی ہو۔ یہ کہہ کر رادیہ کے ساتھ کے آگے بڑھ گیا۔ اندر جانے سے پہلے ہی کال آنے پر وہ رادیہ کو جانے کا بول کر سائٹ میں کال سننے لگا۔ زرمین ان کو جاتا دیکھ خود سے بڑبڑ کرنے لگی، بٹا مجھے اتنا ڈانٹا دیا، آئندہ اس چڑیل پر گرم چائے ڈالوں گی، اور عطیہ کو اپنی آنکھیں کیوں دو، میں تو کسی کو نہ دو، اور یہ عطیہ ہے کون، میں کیوں نہیں جانتی عطیہ کو؟ کیا بڑھ بڑھ کر رہی ہو، اور منہ کتنا سڑا جلا بنایا ہوا ہے۔ ماہرہ نے اکیلی کھڑی زرمین سے پوچھا، تمہارے سڑیل بھائی کی ڈانٹ سن کر میں جل کر کباب تو بن سکتی ہو، کھل کر گلاب نہیں بن سکتی۔ لت 6 ہاں چل کر یار، کچھ نہیں ہوتا اتنی سی رانٹ سے، معاف کر دے یار، تو بہت مہان ہستی ہے۔ ماہرہ بولی، سخت زہر لگتے ہیں وہ لوگ مجھے جو اردو میں ہندی کا لفظ لگا دیتے ہیں، اردو کے ساتھ سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی کا تڑکا لگا دو، تم ماں کی جگہ علی بھائی بول سکتی تھی، لیکن نہیں، ہندی بولنا تو بے حد ضروری ہے۔ زرمین نے جذباتی تقریر کی، واہ جی واہ، جذبہ ہب الوتنی جاگ گیا۔ ماہرہ نے تالیاں بجائیں۔ کال پر بات ختم کر کے حسنین بھی ان دونوں کی بات سننے لگا، بلکہ میں تو ہوں ہی سچی پاکستانی، میں تو سوچ رہی ہوں آگے کیا پڑھنا، اب میں فوج جوائن کر لیتی ہوں۔ چٹکی بجا کر زمین بولی، نہ جی نہ، جیسے تمہاری حرکتیں ہیں نہ بیبی، فوج نے دوسرے دن ہی خود چل کر چھوڑنے آ جانا ہے، اور اس عمر میں اور تیرے دادا یہ بے عزتی جھیل نہیں سکیں گے، تم تو یہی ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ دلنے۔ اچانک آ کر دادی نے زرمین کی زبان وسوچ کو لگام دیا۔ سائٹ میں کھڑا حسنین دادی کی بات سن کر مسکرانے لگا، ہاں ہاں، ماہرہ نے کھل کر قہقہ لگایا۔ زرمین نے ماہرہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور صدمے سے دادی سے بولی، میں اتنی بری ہوں کہ مجھے فوج والے بہی نہ رکھیں گے، اور یہ ابھی کیا کہا کہ مونگ ڈالوں گی؟ کیوں، کیا آپ میری شادی نہیں کریں گی؟ میں بتائے دیتی ہوں دادی، جیسے ہی میں 20 کی ہوئی میری شادی کر دینی ہے، خود تو آپ نے 17 سال کی عمر میں کر لی تھی، مجھے کیا بوڑھی کرے گی؟ زرمین کی زبان فراٹے سے چل پڑی، اور دادی بیچاری کو اتنا شاک لگا کہ اسے مارنے کی بجائے اپنے ہی گال پیٹ ڈالے۔ وغیرہ ماہرہ نے ایک بار پھر دانت دکھائے، اور حسنین نے بڑی مشکلوں سے قہقہ ضبط کیا، اور دل میں سوچا، 2 سال میں بہی زیادہ انتظار نہیں کروں گا، جلد اپنا بنا لوں گا۔ دادی نے کلس کر کہا، تم بہت بے شرم ہوتی جا رہی ہو، اگر گاؤں میں تمغہ بے شرم دیا جاتا نا تو میں تمہیں ضرور دلواتی۔ لواب، اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ شادی تو فرض ہے، اور میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ میں تو لو میرج کروں گی، ساتھ یہ بھی بولو نہ باپ دادا کی عزت کا جنازہ نکال دوں گی۔ دادی یہ کہہ کر جوتی اتارنے لگی۔ دادی کی جوتی دیکھ کر زرمین تیزی سے ہنستے ہوئے بھاگی۔ حسنین کے لو میرج کی بات سن کر مسکراتے لب بھنیچ لیے، اور ایک دم ذہن میں سعدی کا چہرہ آیا۔ لگتا ہے 2 سال سے پہلے ہی مجھے تم کو اپنانا ہوگا، تم پر حق صرف شاہ کا ہوگا، تمہارے دل و دماغ میں صرف حسنین ہوگا۔ بھاگتی ہوئی زرمین پر نظریں جماتے ہوئے حسنین نے دل میں سوچا، مہندی کمبائن تھی، دونوں طرف سے گانوں کا مقابلہ جاری تھا، کوئی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بڑی مشکلوں سے بڑوں نے مقابلہ کے بیچ مداخلت کی، اور ہار جیت کے بغیر مقابلہ رکھ گیا۔ پرتکلف کھانے کا دور چلا۔ اس کے بعد لڑکی والوں نے رخصت لی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سفید حویلی والے بھی گھر آ گئے۔ دوسرے دن بارات تھی۔
زرمین نے بیوٹیشن سے تیار ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنا سارا سامان لے کر لال حویلی آ گئی۔ رادیہ باجی آج آپ کیا پہنے گی؟ زمین نے پوچھا۔ کون باجی، میں تم سے صرف 1-2 سال ہی بڑی ہوں، مجھے رادیہ بولو۔ یہ کہ رادیہ دوسرے روم میں چلی گئی۔ رادیہ کی بات سن کر زرمین نے برا سا منہ بنایا اور بولنے لگی، یہ کہاں سے مجھ سے 2 سال بڑی لگ رہی ہیں؟ ڈاکٹر ہیں کیا؟ یہ 20 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن گئی؟ میں ابھی 2 ماہ پہلے سال کی ہوں اور یہ کہہ رہی ہے مجھ سے 2 سال بڑی ہیں۔ آپ بتائیں بیوٹیشن والی جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بعض لوگ عمر چور ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، میں جلدی سے تیار کر دو۔ بیوٹیشن نے اپنی جان چھڑائے نہ چاہی، کوئی عمر چور نہیں لگ رہی، 3 سال کی عمر میں مجھ پر اتنا ظلم ہوا۔ بیوٹیشن نے جلدی سے پوچھا، کیسا ظلم؟ وہی تو بتا رہی ہوں، میں بہت چیخے بہت چلائیں، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرا کر ہی دم لیا، اور 6 سال کی عمر میں صاحب کے جیٹ پو پاس تھی۔ انداز ایسا تھا 6 سال کی عمر میں آئنسٹائن بن گئے۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا، فخریہ لہجے میں کہا، اور ابھی انٹر پاس کیا ہے، اور اس دوران میں نہ فیل ہوئی نہ میں نے کوئی کلاس جمپ کی، اور کہہ دیا سب کو اب 1 سال آرام کروں گی۔ اور اس رادیہ دانت پیستے ہوئے کہا، 20 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن گئی؟ کیا یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسکول لگ گئی تھی؟ زرمین کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ ارے چھوڑو نہ گڑیا، تم سے جل رہی ہوگی اس لیے ایسا کہہ دیا۔ بیوٹیشن نے پھر جان چھڑانے کی کوشش کی اور زرمین بی بی کے دل کو یہ بات لگ گئی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھ سے جل گئی ہوگی، آپ مجھے زبردست آج تیار کرنا۔ بیوٹیشن نے سکھ کا سانس لیا اور اسے تیار کرنے لگی۔ زرمین نے بلو اورنج اور وائٹ کمبینیشن کا خوبصورت شرارہ پہنا تھا۔ بارات میں سبھی لڑکیوں نے خوبصورت شرارے اور لڑکوں نے شیروانیاں پہنی تھی۔ حسنین وائٹ اور بلو کلر کی شیروانی پہنی تھی، اتفاق سے آج بھی دونوں کے کلر سیم تھے۔ بارات بہت دھوم دھام سے گئی اور دلہن کو رخصت کرا کر واپس حویلیاں گئے۔ علی نے چاروں بہنوں کے لیے ڈائمنڈ کی خوبصورت رنگ بنوائی جو دروازہ رکھوا پر ان چاروں کو دے۔ ولیمے کا انتظام حسنین کے فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، اسٹیج خوبصورت بنایا گیا اور اسٹیج پر جانے والے راستوں پر فلاورز بچھائے گئے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے خوبصورت پھول منگوائے۔ دولہا اور دولہن بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آج حسین نے وائٹ شلوار قمیض اور سندھی اجرک پہنی تھی۔ ماہرہ اور زرمین نے ایک جیسے رنگ کی میکسی پہنی۔ دعوت ولیمہ میں پورے گاؤں کو بلوایا گیا تھا۔ علی شادی کے بعدنی منہ کے لیے نادرن ایریا گھومنے چلا گیا۔ صاحب حویلی آ گئی، ڈرائیور نے حسنین کو بتایا جو بہت گہری سوچ میں تھا۔ کار پورچ میں رکھی۔ علی اور ہنا سفید حویلی جانے کے لیے باہر نکلے ہی تھے۔ حسنین کو دیکھ کر رکھے ایک دوسرے سے گلے لگنے کے بعد علی حسنین سے بولا، آپ فریش ہو جائیں بھائی، ساتھ ہی چلیں گے؟ حسنین نے ہاں میں سر ہلایا۔ موبائل کی رنگ سے زرمین ہوش میں آئے اور تیزی سے موبائل اس امید پر دیکھا کہ شاید اس ظالم کو ترس آ گیا ہو، مگر نمبر نظر پڑھ کر بے جان ہو گھیلو سسکی لی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، پلیز زرمین سنبھالو اپنے آپ کو، مجھے تھوڑی دیر پہلے ماہرہ سے پتہ چلا۔ بھول جاؤ حسنین کو، الحم بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو، پلیز سب بھول کر ہنسی خوشی نکاح کرو۔ ہاں مشکل تو ہے پر میں کوشش کروں گی، میرے لیے دا کرنا۔ اور فون بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ زیور پہننے لگی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ دستک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ ماشاء اللہ میری دونوں بہنیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپوں میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، آپ کا نکاح ارحم بھا سے ہوگا، یہ میرے لیے زبردست سرپرائز ہے، ہم ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ قسمت مسکرا، فانی چیزیں ہمیشہ نہیں ہوتی۔ زرمین نے تڑپ کر زاویار کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ زرمین کو روتا دیکھ زاویار بھی رونے لگا۔ کمرے میں داخل فرزانہ بیگم یہ دیکھ کر کہنے لگی، یہ برسات کیوں شروع کر دی؟ زاوی کے سر پر ایک چپت لگا، لینے آئے تھے یا رونے کا سیشن کرنے؟ اتنا رونا گاؤں والوں کو پتہ چلا تو گھروں سے بالٹی لے آئیں گے اور آنسوؤں سے بالٹی بھر بھر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر دونوں مسکرا دیے۔ اب جلدی چلو، دادا جی نے کہا ہے باہر ہی دلہنوں کو لے آؤ، سب کے سامنے ہی نکاح ہوگا۔ زاوی اور شبانہ بیگم نے اسے تھام کر چلنے لگے۔ زرمین کو محسوس ہو رہا ہے اس کے جسم میں جان نہیں ہے، اپنوں کے مان کو قتل کر کے آج وہ قاتل بن جانے کا ڈر اس کے قدموں کو لرزا رہا ہے۔ خالی نگاہوں خالی ذہن سے چلتی ہوئی لان میں پہنچی۔ زارا بہی پہلے سے آ کر بیٹھی تھی، دونوں دلہنوں کو ساتھ بٹھایا اور دولہا کو ساتھ۔ قاضی صاحب پہلے زارا کا نکاح پڑھائیں۔ زارا کے نکاح بڑی ہے کے بعد سب نے دولہا دلہن کو ایک زبان مبارک دی۔ پہوپھو نے زارا کو گلے لگایا۔ ایک بار پہر معذرت کی، اتنی سادگی سے شادی کی بیٹی، میرے بڑے ارمان تھے مگر رمیز کی دادی کی وجہ سے سادگی سے کی، میری ساس ٹھیک ہو جائیں پہر دھوم دھام سے مہندی اور ولیمہ کروں۔ ارحم بولا، یہ پہلی بار ہوگا۔ برات کاف بعد مہندی، سب ہی ہنس دیے۔ دادا جی بیٹا کو بات نہیں، نکاح سادگی سے کرنا سنت ہے۔
مہندی فضول رسم ہے، ہاں ولیمہ اچھے سے کرنا۔ دادا نے بیٹی کو تسلی دی۔ قاضی صاحب اب زرمین بیٹی کا نکاح پڑھائیں۔ زرمین آپ کو حق مہر 5 لاکھ میں ارحم ولد ظفر شاہ سے نکاح قبول ہے۔ کافی دیر سے جواب نہ آنے پر قاضی نے پھر پوچھا۔ زرمین کی جانب سے خاموشی۔ شبانہ بیگم بولی بولو بیٹی۔ قاضی نے تیسری بار پھر پوچھا۔ نہیں نہیں کی آواز سن کر لان میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بابا گھبرا کر بولے کیا بول رہی ہو بیٹا؟ آپ نے ٹھیک سنا بابا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ چٹاخ کی آواز سے محفل گونج اٹھی۔ رشتے دار آپس میں چیمبویاں کرنے لگے۔ وہ دور کھڑے مسکرا کر تماشا دیکھ رہا، وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے آج تک اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، محبت سے رکھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی نہ کوئی گل ضرور کاف دو چشمی ہے، لام الف لت چھیدی تینگی۔ دادی جان روتے بولی بابا آپ مجھے کتنا ہی کیوں نہ مار لیں، میں شادی کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ کیا وجہ؟ وجہ کیا ہے؟ انکار کی۔ دادا جی کے لہجے میں تعاسف، غم اور مان ٹوٹنے کی کرچیاں محسوس ہو رہی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ زرمین نے سر جھکا کر کہا۔ ہم کون ہے؟ ارحم نے پوچھا۔ وہ ہے۔ زرمین نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ سب نے زرمین کی اشارے کی سمت میں دیکھا۔ وہاں موجود شخص کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ ارحم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے رجکشن پر دق کرے یا اپنے دوست کے ہونے پر افسوس کرے، جو کچھ دیر پہلے پریشان تھا اب صدمہ میں گھر گیا۔ میں نے اسٹیج سے اس کی طرف دیکھا، کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں ابھی بھی تنبیہی نظر اور جتاتی نظریں؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ابھی تو بھیک بھی مانگنی تھی۔ زرمین سٹیج سے اتر کر اس کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس دن بھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، اور آج بھی اس دن بھی اس نے التجا کی تھی۔ آج بھی اس دن بھی فیصلے کا اختیار اسی کے پاس تھا، اور آج بھی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں پلیز۔ زرمین نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر کیوں کرو شادی؟ حسنین سے پہلے ہی چھوٹے دادا بولے۔ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ اٹھو۔ حسنین محبت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، حسنین تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرے گا۔ لیکن دادا جی، حسنین بولنے لگا کہ دادا نے بات کاٹ دی۔ تم کو میرا حکم ماننا ہوگا۔ جی دادا جی، مگر میری ایک شرط ہے، میں اپنی پسند سے دوسری شادی کروں گا۔ سارے لوگ یہ بات سن کر پھر حیران ہو گئے، اور آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ حیران پریشان ہونے کا ہی دن ہے۔ زرمین کو بھی دھچکا لگا، مگر فیصلہ تو لینا ہی تھا۔ اگر منع کرتی تو حسنین نکاح سے انکار کر دیتا، ہاں کرتی تو پھر جلد یا بدیر سوتن کی سزا مل جاتی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، زرمین نے آہستگی سے کہا۔ نکاح ہوا؟ کمال شاہ نے کہا۔ ہم آج ہی رخصتی لیں گے۔ جلال نے شاہ نے تشکر بھری نظروں سے کمال شاہ کو دیکھ کر سر ہلایا۔ کھانے کا دور چلا، سب مہمان چلے گئے، صرف گھر والے ہی تھے۔ پہلے زارا کی رخصتی کی گئی کیونکہ پھوپھو فارم ہاؤس میں ٹہلی تھی۔ لاہور روانگی صبح تہی تو زارا رخصت ہو کر فارم ہاؤس گئی۔ سب نے اسے داؤں تلے رخصت کیا۔ زرمین کی باری میں گھر والے خاموش کھڑے رہے۔ دادا جی نے زمین سے کہا، آج جو کچھ ہوا ہے ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ تم ہمارے لیے مر گئی، اگر تم اس حویلی میں آؤ گی تو صرف کمال شاہ کی بہو کی حیثیت سے۔ یہ کہہ کر دادر جی حویلی کے اندر چلے گئے، باقی گھر والے بھی ان پیچھے پیچھے چلے گئے۔ زرمین نم آنکھوں سے ان کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ چھوٹی دادی نے زرمین کو چلنے کو کہا۔ وہ لال حویلی میں داخل ہو، کوئی استقبال نہیں ہوا۔ دل مردہ دلی سے مسکرا دیا۔ اسے حنا کی آمد یاد آ۔ اس کی راہ میں تو پورچ سے لے کر روم تک گلاب کے پھول بچھائے گئے تھے، اور حسنین نے احمد کی فرمائش پر کیا اور بیڈ روم کو مختلف اقسام کے پھولوں سے سجایا تھا۔ جاؤ ماہرہ، زرمے کو روم میں چھوڑے آؤ۔ زرمین کے جانے کے بعد دادا جی نے حسنین سے کہا، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ علی نے مسکرا کر کہا، برو آپ کا شمار بھی شادی شدہ لوگوں میں ہو گیا۔ دلہن تو بہت اچھی ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو پایا، آپ کو نئی زندگی بہت مبارک ہو، علی نے کہا اور حسنین کو گلے لگایا، کان میں بولا بیسٹ آف لک۔ حسنین بڑی دقت سے مسکرایا اور روم کی جانب چل دیا۔ روم میں داخل ہوا تو ریکھا زرمین گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں گھننا لے رہی ہے۔ حسنین نے ناگواری سے دیکھا، اور کیوں رو کر منحوسیت پہلا رہی ہو؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی ہو تو گے؟ حسنین نے زرمین کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ میں کرنا چاہتی تھی یا آپ نے مجھے مجبور کیا؟ زرمین نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسنین نے دروازہ کھولا۔ ماہرہ 2 سوٹ لیے کھڑی تھی۔ یہ دادی جان نے بھیجے ہیں، وہ دے کر چلی گئی۔ جاؤ جلدی سے چینج کرو، مجھے ان تمہارے کپڑوں میں وحشت ہو رہی ہے۔ یہ میرے نام پر نہیں، ارحم کے نام پر پہنے گئے، اس سے پہلے میں کپڑوں کو تم سمیت جلا دو، فٹافٹ چینج کرو۔ زرمین ڈر کر تیزی سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ جتنی دیر زرمن کو لگی، حسنین نے وہی چینج کر لیا۔ ڈر ڈری سہمی زرمین باہر نکل کر بیڈ کی طرف آ اور تکیا اٹھا کر صوفے پر لیٹنے کی نیت سے مڑی۔ حسنین نے بازو تھام کر روکا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ کہاں چلی؟ تمہارے نام پر اپنی مہر لگا ہے، تمہارے وجود پر اپنی چھاپ وہی لگاؤں گا۔
حسنین نے اپنی شرٹ اتار کر پھنکی اور زرمین پر جھک گیا۔ زرمین چیخنے چلانے لگی۔ وہ نازک پیکر کب تک مزاحمت کرتی نڈھال ہو۔ حسنین جب تھک گیا تو اسے چھوڑ دیا، کروٹ لے کر آرام سے سو گیا۔ بہل گیا اپنے حق کے زامے کے سامنے معصوم کلی جسے اس نے بری طرح روند دیا، وہ کلی جسے اگر محبت سے سینچتا تو کھل کر گلاب بن جاتی، مگر مسلی زرمین نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں جانا چاہا، مگر کمزوری سے لڑکا کر گر گئی۔ گرتی پڑتی روم میں پہنچی، ڈریسنگ ٹیبل سیٹ لگا کر بیٹھ گئی، ہولے ہولے سسکنے لگی، نیند گندے ہے، نیند بہت خراب ہے، میرا ریپ کر دیا، میں اب کیا کروں، اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں بھی گندی ہو۔ ڈر و خوف جسم کے روئے روئے میں سرایت کر گیا۔ زرمین شادی شدہ زندگی کے تقاضوں سے بالکل انجان تھی، شرارتوں اور کھیلوں میں مگن رہنے والی تھی۔ کالج میں صرف ایک ہی دوست بنا جو ایک دیندار گھرانے سے تہی موبائل بہی ضرورت کے تحت تھا۔ رخصتی جس حالت میں ہو کو سمجھا بہی نہ سکا۔ ریپ کے بارے میں اسے کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ ہوے سانحہ سے اور اپنی زندگی میں چھپ کر اپنے ماموں کے گھر دیکھی موی سے آگے ہو۔ ایسے میں حسنین کا زبردستی سے حق وصولنا ریپ ہی لگا، اور ایک طرح سے ریپ ہی تو تھا، محبت سے نہیں، طاقت کی زور پر، جذبات کے بنا۔ نہ صبح کا آغاز ہوا، حسنین کی آنکھ کھلی، رات کا منظر یاد آیا تو اپنے پاس دیکھ کر کمرے میں نظر دوڑا، زرمین کہیں نہیں دیکھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے لینے کے لیے روم کا دروازہ کھولا تو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی زرمین نظر اجڑی حالت، سوجی سوجی آنکھیں، سوجا چہرہ۔ نیند کو ایک پل کو افسوس ہوا، دوسرے پل کو ذہن جھٹک دیا، میرا حق تھا، مزاحمت کر ہی کیوں رہی تھی۔ نے الماری سے کپڑے نکالے اور تیز آواز سے ڈور بند کیا۔ زرمین نے کو رد عمل نہ دیا، زرمین کی کنڈیشن غیر معمولی لگی، پاس جا کر آواز دی، ہاتھ لگایا ہی تھا۔ زرمین ایک طرف گر گئی۔ حسنین نے زرمین کو اٹھا کر جلدی سے روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا، ہوش میں لانے کے لیے گال تھپت پایا، ہاتھ سہلائے۔ زرمین کو ذرا سا بھی ہوش نہ آیا۔ کوفت سے زرمین کا حلیہ ٹھیک کیا؟ ہنا کو کال کر کے زرمین کی طبیعت خرابی کا بتا کر روم میں آنے کو کہا۔ سپاٹ چہرے سے ہنا کو مخاطب کیا، دیکھو ایسے کیا ہوا؟ ہنا نے چیک اپ کیا، بھا شدید بی پی لو ہے، اور یہ نشانات کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہی فورا زبان دانتوں میں دبا لی۔ حسنین نے ہنا کا سوال اگنور کیا، کب تک ہوش آ جائے گا؟ میں ابھی انجیکشن لگا دیتی ہوں، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر بھی کتنے ٹائم تک ہوش آ جائے گا؟ مجھے 1 گھنٹے بعد شہر کے لیے نکلنا ہے۔ کل ہی تو آپ کی شادی ہو ہے، آپ نے نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہنا نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اسے بہی ساتھ لے کر جاؤں گا، تھوڑی دیر میں ہوش تو آ جائے گا، مگر سفر نہیں کر پائے گی، ہنا نے جلدی سے بتایا۔ کر لگی سفر، تم ٹیبلٹ دو، میں پروین کے ہاتھ ابھی ٹیبلٹ اور ناشتہ بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہنا روم سے باہر آ۔ ہنا کو زرمین کی یک طرفہ محبت پر افسوس ہوا، کل نکاح نہ کرنے جیسا بولڈ قدم اٹھا کر ایسے شخص سے شادی کرنا جو اسے پسند تک نہ کرے۔ ہنا کو زرمین کے اس فیصلے پر تاسف ہوا۔ ہنا حسنین کے روم سے نکل کر سیدھا دادی جان کے پاس گئی اور زرمین کی کنڈیشن بتائی۔ دادی زرمین کا سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تیزی سے اوپر آنے کے سبب ہانپنے کانپنے لگی۔ حسنین نے جلدی سے سنبھالا پر دادی نے فورا اس کا ہاتھ جھٹک دیا، زرمین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دادی نے حسنین سے زرمین کی خراب طبیعت کے بارے میں پوچھا، کیا حالت کر دی بچی کی؟ بیوی تہی تمہاری کہاں بھاگی جا رہی تھی؟ تھوڑا صبر کرتے، معصوم ہے، پہلے محبت سے سمجھاتے۔ معصوم ہے؟ یہ معصوم کہاں سے ہے؟ سب جانتی ہیں آپ؟ حسنین دادی کی بات کر کاٹ کر غصے سے بولا۔ حسنین جو کل تک ہوا سب بھول جاؤ نا، آج یاد رکھو، دادی تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ یاد رکھو یہ تم سے محبت کرتی ہے، اس محبت کے لیے اپنوں کو ناراض کر کے تم کب اپنایا، محبت کی قدر کرو اور زرمین کی اس کے اپنوں کو ماننے میں مدد کرو۔ دادی نے حسنین کا ہاتھ تھام کر آج سے پوچھا۔ حسنین نے دادی سے نظر چراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ دادی نے حسنین کا نظر چرانا محسوس کر لیا لیکن کچھ نہ بولی۔ ان کا اندازہ ہو گیا حسنین کو سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا، آج زرمین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ دادی بولی، ٹھیک ہے، آپ بخش کے ساتھ 2-3 دن میں بھیج دیجیے گا۔ دادی اس سے پہلے کچھ کہتی زرمین کو ہوش آ گیا۔ زرمین کی ہوش میں آتے ہی نظر سامنے کھڑے نیند پر پڑی، وہ فورا ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ آپ گندے ہیں، میرے پاس نہ آنا نہ آنا نہ آنا کی گردان کرتے ہوئے چادر میں خود کو چھپا لیا۔ دادی کے سامنے زرمین کے اس ردعمل سے حسنین شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرمین میں دادی بیٹیا چادر ہٹاؤ۔ زرمین نے جیسے دادی کی آواز سنی فورا چادر ہٹائی اور ان کے گلے لگ گئی۔ دادی نے میرا ریپ کر دیا، دادی کو روتے بتایا۔ بیٹا آپ کو محرم اور نامحرم کے فرق کا پتہ ہے نا؟ اگر یہ سب نامحرم کرے تو تب یہ ریپ کہلاتا ہے اور شوہر کرے تو جائز ہے۔ دادی نے زرمین کو بڑی مشکلوں سے سمجھایا، شوہر بیوی کا رشتہ، ان کا تعلق سمجھایا۔ زرمین کچھ سمجھ آیا کچھ نہ آیا۔
شادی شدہ زندگی کی اونچ نیچ سمجھا، کبھی دنیاوی دلیل سے تو کبھی دین کی رو سے۔ زرمین نے ماہرہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کی۔ سفید حویلی جانے کی ہمت نہ ہو۔ سفید حویلی سے بہی کو ہمزہیے نہیں آیا خبر گیری کے لیے، مگر ان سب کے دل میں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ حسنین کی بیوی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ساتھ ہی زرمین کا خوف کم ہوا، سمجھ میں اضافہ ہوا۔ نہ زندگی کا ڈھنگ گزارنے کے گر سیکھ اور سمجھ کر شہر آ۔ دادا جی خود زرمین کو شہر چھوڑنے آئے، کچھ ضروری کام نمٹا کر گاؤں واپس چلے گئے۔ زمین کو حسنین کا بنگلہ بہت پسند آیا، سب ملازمین سے ملی، پورا گھر اچھے سے دیکھا۔ رات کو حسنین گھر آیا، بیڈ روم میں داخل ہوا، زمین نے دھیرے سے سلام کیا، حسنین نے جواب دیا۔ آخر گھر اور شوہر کا خیال ایک ہفتے بعد آ گیا۔ طنز کیا؟ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں نا۔ جلدی سے بولی، آپ کے لیے کھانا لاؤ، روم میں کھائیں گے یا ڈائننگ روم میں کھائیں گے؟ اتنی سمجھداری، ویری گڈ۔ جی دادی نے کہا تھا جب شوہر گھر آئے تو اسے پانی کھانے کا پوچھنا چاہیے۔ اوہو، میں پانی کا تو پوچھنا بھول گیا۔ پانی لاؤ۔ یہ بتاؤ دادی نے اور کیا سمجھایا کہ جب شوہر گھر آئے تو اور کیا کرنا چاہیے؟ زرمین نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، جی دادی نے کہا تھا کہ مجھے بند ساور کر رہنا ہے، میں آپ کا اور آپ میرا خیال رکھیں گے اور مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے، مجھے گھمان گے، میں ناراض ہوں گی آپ منائیں گے، ہر ہفتے ساتھ مجھے بہی گاؤں لے جائیں گے، ہاں مجھے میری من پسند جگہوں پر گھمانے لے جائیں گے۔ زرمین کی زبان پرانی جون میں چل پڑی۔ حسنین نے زرمین کا انداز ملاحظہ کیا، بس یہی سمجھایا، کھوجنے والا انداز تھا۔ آہستہ آہستہ بات کرتے زرمین کے پاس آیا۔ میرا کہا ماننے کا نہیں سمجھایا، میرا حق نہیں بتایا، زرمین کے اڑتے بالوں کی لٹ ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے بولا۔ زرمین پاس آنے پر گھبرا اور تھوڑا پیچھے ہوئی تو حسنین کے انگلی میں لپٹی ہوئی لٹ کھینچ گئی۔ اب زرمین کو تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر حسنین نے لٹ نہیں چھوڑی۔ حسنین نے کان میں سرگوشی کی، بتاؤ نا۔ جی بتایا تھا، ہمارا ایک دوسرے پر سب سے زیادہ حق ہے۔ حسنین لٹ چھوڑ کر صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ زرمین نے ہمت کر کے کہا، دادی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا آپ مجھ سے محبت بھی کریں گے اور مجھے رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں نے بڑے آس سیاس کی طرف دیکھا۔ رانی کہہ کر حسنین ہنس دیا۔ زرمین کو اس کی ہنسی سے بہت ڈر لگا۔ حسنین نے اٹھ کر بیڈ کے سائڈ پر رکھے انٹر کام کے ذریعہ ملازموں کی ہیڈ اور کچن کی سینئر ملازمہ کو بلایا اور سابقہ اسٹائل سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زرمین نے اس سب منظر کو غائب دماغی سے دیکھا، اس کے ذہن میں حسنین کی ہنسی گونج رہی تھی۔ دستک کی آواز پر دونوں ملازماؤں کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ جی صاحب، جی سائیں، دونوں آگے پیچھے بولی۔ ان کو جانتی ہیں؟ حسنین نے زرمین کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں با ادب بولی، جی بیگم صاحبہ، ہم کل سے آپ کے زیر نگرانی کام کریں گی۔ نجمہ آپ ان کی بہی ہیڈ ہیں اور شائستہ آپ کچن میں ان ہیڈ ہوں گی۔ جی دونوں ملازمہ صاحب کے اس حکم پر حیران و پریشان۔ اس کی کسی بہی غلطی پر آپ ڈانٹ سکتی ہیں، جو سب ملازم کھائیں گے۔ یہ بہی وہی نہایت بے رحمی سے بولا، سمجھ میں آ گیا۔ جی جی، اور کیا پکایا ہے؟ شائستہ سے پوچھا۔ بریانی، کباب اور کسٹرڈ۔ نو، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، مجھے اٹلین پاستا کھانا ہے۔ زرمین پکائیں گی، اب آپ جائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرمین گھبرا۔ زرمین کو حسنین کی ہنسی سے ٹھیک ہی ڈر لگا۔ تمہاری اوقات یہی ہے، تم رانی نہیں نوکرانی ہو، بس فرق اتنا ہے، تم مجھ پر حلال ہو۔ اب کھڑی میرا منہ کیوں تک رہی ہوں؟ میں ٹھیک 10 بجے ڈنر کے لیے آؤں گا، مجھے ٹائم پر ہر کام ملے۔ آج سے میرا ہر کام تمہاری ذمہ داری۔ حسنین نے گال تھپتپائے، جاؤ بت کیوں بنی کھڑی ہو؟ حسنین دہاڑا۔ زرمین تیزی سے کچن کے جانب چل دی، روتے ہوئے کچن میں داخل ہو۔ کچن میں کام کرتی ہوئی سب ملازمہ زرمین کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے اپنی طرف متوجہ دے کر جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور شائستہ سے پوچھنے لگی، مجھے اٹالین پاستا کی ریسپی بتا دے گی؟ شائستہ کی مدد سے ڈنر تیار کر کے حسنین کو بلا کر ڈنر سرو کیا۔ اس میں نمک کم کیوں ہے؟ غصے سے پوچھا۔ میں ڈال دیتی ہو، ڈرتے بولی۔ نہیں، گھورتے ہوئے شائستہ کو پکارا۔ شائستہ، جی سائیں، بریانی لے کر آؤ اور یہ پاستا لے جاؤ۔ زرمین نے دل میں سوچا، جب بریانی کھانی تھی تو مجھ سے پاستا بنوایا۔ حسین کے کھانا کھانے تک بادب انداز میں زرمین وہیں کھڑی رہی۔ کھانے کے بعد کافی لے کر روم میں آؤ۔ شاہ، آپ کی کافی؟ کافی لے کر جتاتے ہوئے، شاہ میں سب کے لیے ہوں اور میرے ملازم مجھے سائیں بولتے ہیں۔ سائیں کہنے کی عادت ڈالو۔ جی کہہ کر زرمین تھکے انداز میں بیڈ پر لیٹنے لگی۔
یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ حسنین نے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ آج سے یہی عادت ڈالو، لائٹ آف کرو۔ حکم جاری کیا؟ زرمین کو ناچار ماننا پڑا۔ حسنین کا یہ انداز زرمین کو سخت صدمے سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ سزا تو زرمین نے خود چنی۔ سزا کب ختم ہوگی آنے والا وقت ہی جانے، پر جو وقت گزر رہا ہے بہت کڑا ہے۔ وہ نازوں پلی جس نے کبھی کوئی کام نہ کیا، شوقیہ کوکنگ کورس کی کلاس لی جو 2 ہفتے بعد ہی چھوڑ دے، وہ حسنین کے لیے مشکل کھانے پکا رہی ہے۔ کھانا پکاتے وقت کئی بار زرمین کا ہاتھ جلا۔ تکلیف کی شرطوں کے باوجود کہولو کا بیل بنی صبح سے اٹھ کر کام کرتی۔ دن بھر کے کاموں کی تکلیف ایک طرف، رات کی اذیت ایک طرف، نیند کو جب اپنا حق یاد آ جاتا اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ زرمین تھکی یا بیمار ہے۔ اگر اسے زرمین کی ضرورت ہے تو زرمین کو لازم سج سنور کر اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ زرمین اپنی ضرورت بننے پر بہت سسکتی تڑپتی ہے۔ اسے نیند کی محبت، چاہت، عشق بننا تھا، مگر ایک ناگہانی خطا نے اسے صرف ضرورت بنا دیا۔ ہیڈ نجمہ نے امیروں سے آج تک ملنے والی تکلیفوں کا بدلہ زرمین سے لینے کا ہی سوچ لیا۔ چند کے کاموں میں غلطی نکال کر پہر کراتی اور زرمین جو واقعی بیچاری بن گئی ہیڈ کے ہاتھوں بے عزتی نہ ہو جائے اس پر پہر کام کر دیتی۔ شروع میں گھر کے سب ملازمین حیران ہوئے کہ گھر کی مالکن نوکروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ کچھ کو زرمین پر ترس آیا، کچھ ہیڈ نجمہ جیسے تھے۔ زرمین کو سب پکارتے بی بی ہی تھے۔ یہ احسان ضرور کیا گیا، زرمین کی ساری شوخی شرارت نکاح ہوتے ہی ختم ہو چکی تھی، اب اس میں سنجیدگی اور رنجیدگی بس گئے۔ دن کام کرتے گزر جاتے، 1 ماہ میں وہ ایک قابل ملازمہ بن گئے۔ قسمت کا پہیر شہزادی کو کیا بنا گیا؟ لال حویلی سے جب بہی فون آتا وہ سب بہتر کا تاثر ہی دیتی۔ زرمین کچن میں ملازموں کے لیے بننے والا کھانا پکا رہی تھی۔ نجمہ نے کہا، بیبی صاحب آ گئے، جلدی سے کافی دے آؤ۔ آج جلدی آ گئے، اس نے خود سے ہم کلامی کی کافی لے کر روم کی طرف بڑھی۔ کیوں نہیں بک رہا، کیا ڈیمانڈ ہے؟ اسکی نیند کی غصے بھری آواز پر دروازہ کھول کر اندر آتی زرمین وہیں رکھ گئے، نہ جانے کس پر غصہ ہو رہے، میں سامنے گئے تو مجھ پر ہی نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہی مرنے لگی کہ زاویار نام پر نیند زرمین کی آمد سے بے خبر۔ آج ہر حال میں زاویار کی ٹیم نے ہارنا ہے، مجھے یہی اس کا کرکٹ کریئر ختم کرنا ہے۔ اس کی ٹیم کے کیپر کی جو بہی ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرو۔ ایک بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھا ہی کرو، سمجھے؟ مجھے رات تک خوشین خبری چاہیے۔ فون رکھ کر مڑا تو زرمین کو کھڑا پایا۔ اب کافی لے کر بت کیوں بنی کھڑی ہو؟ غسیلا لہجہ برقرار۔ 2 آپ نے ابھی کیا نام لیا؟ وہ سن لیا، ٹھیک نام لیا زاویار۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا بخش دے گے۔ کافی نیند کو دینے کے بجائے ٹیبل پر رکھ دی۔ نیند کو زرمین کی یہ حرکت مزید غصے میں مبتلا کر گئے۔ تبھی بولا، کب کہا میں نے؟ میں ہر اس مقام پر جب تمہارا بھا کامیابی سمیٹتے منزل پانے والا ہوگا وہ منزل دور کر دوں گا۔ شفاق اور تکبرانہ بولا، آج فائنل میچ ہے جس کی جیت میں ہار میں بدل کر اسے کیپٹن شپ سے محروم کر دوں گا۔ اس دن کہا تھا آپ نے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہ، میرا تمہارا مذاق ہے۔ نیند نے ہنس پڑا۔ نیند کی ہنسی زرمین کو سخت زہر گئی۔ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا نیند نے اچنبھے سے دیکھا۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا؟ سنا تھا مردوں کی زبان ایک ہوتی ہے، لگتا ہے آپ مرد ہی نہیں نامرد ہے۔ نامردانگی کے تانے نے نیند کو سرتاپا جھلسا دیا۔ نیند نے زرمین کس کس کر 2 تپڑ لگا، بڑی یہ مگر بات کی آگ ختم ہی نہ ہوئے ہم زہیے تو بیلٹ نکال کر مارنے لگا۔ زرمین گڑبڑانے لگی، مجھے معاف کر دو۔ زرمین مار کھا کر بے ہوش ہو اس کو ٹھوکر مار کر بولا، صرف 6 بیلٹ برداشت نہ کر سکی، باقی غصہ کمرے میں موجود چیزوں پر نکالا، بڑی مشکلوں سے خود کو کنٹرول کیا۔ زرمین کی طرف بڑھا، اٹھا کر بیڈ پر پٹخا۔ نجمہ کو کال کر کے فرسٹ ایڈ لانے کو کہا۔ کبھی تم نے نرسنگ کی تہی یاد ہو یا نہیں؟ بیبی کو دیکھو، ڈاکٹر بولانے کی ضرورت نہیں۔ سنگدلی سے بولتا روم سے باہر چلا گیا۔ نجمہ کو زرمین سے زیادہ روم کی حالت نے افسوس کیا، اتنے پیارے کمرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ زرمین کی ٹریٹمنٹ کرنے لگی، پانی ڈال کر ہوش دلایا، درد کا انجیکشن لگایا۔ بیبی کپڑے بدلو تاکہ میں پہر مرہم لگا دوں۔ زرمین کپڑے چینج کرنے۔ نجمہ نے دوسری ملازمہ کو صفا کے لیے بلایا۔ نہ جانے بیبی نے کیا بس مار ہی کی کسر باقی تھی، وہ بہی آج پوری ہو۔ دوسری ملازمہ بولی، میری ماں نے مجھے بولا شوہر کا ہاتھ ایک بار اٹھ گیا تو سمجھ لینا پہر نہیں رکھتا، اس لیے شوہر کو کبھی غصہ نہ دلانا۔ واش روم سے باہر نکلتی زرمین نے ملازمہ کی بات سن کر اپنا دل ہی تھام لیا۔ کیا کرتی وہ اپنے بھائی کی ہار، وہ کیسے برداشت کرتی؟ غصے میں اندازہ ہی نہ ہوا کیا بول کر نیند کا ہاتھ اپنے اوپر کھول لیا۔
مار سے زرمین کو بخار چڑھ گیا، 2 دن ہو گئے، اترنے کا نام ہی نہ لیا، تو نین کی اجازت سے نجمہ زرمین کو ہاسپٹل لے گئے۔ فوری ٹریٹمنٹ سے زرمین کا بخار اترا، کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ چڑھا اور کچھ ٹیسٹ لیے، ان کی کنڈیشن ابھی تھوڑی بہتر ہے۔ کل تک چٹھی ہوگی جب تک ٹیسٹ رپورٹ بہی آ جائے گی، ڈاکٹر نے نجمہ سے کہا، اور دوسرے مریض دیکھنے چلی گئے۔ ہوش آنے پر زرمین زد کر کے گھر چلی آ۔ ملازمہ نے ٹھیک ہی کہا، حسنین ذرا سی بات پر ڈانٹنے اور مارنے لگا۔ زرمین کو شہر آئے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ زرمین پر بہی آہستہ آہستہ بے حسی چھا جا رہی ہے۔ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جب گھر کے چوکیدار کی والدہ رکنے آ۔ بنگلے کے بیک سائڈ پر سراؤنڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے، جہاں اکثر زرمین کوارٹرز میں بنے لان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتی تھی۔ چوکیدار کی والدہ نیک اور دینی رجحان کی مالک ہیں۔ بیٹی، تم کو 2 دن سے دیکھ رہی تھے کہ آج پتہ چلا تم حسنین بیٹے کی بیوی ہو، میں نے تو ان کو اچھا پایا، اخبار میرے بیٹے کی مختلف معاملات میں مدد کی، تمہارے ساتھ ایسا رویہ سن کر مجھے اچھا لگا۔ بس اماں جی، قسمت بری ہے، موت نہ جانے کب آئے گی، میں تھک گئے۔ زرمین نے عرصہ دراز بعد اتنا ملائم اور میٹھا لہجہ سنا تو فورا دل کا حال سنا یا بیٹی، یہ رب کی آزمائش ہے، بیٹی تم صبر سے کام لو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھواؤ، دعا مانگو۔ کیا تم نے شادی کے بعد اپنے نصیب کے اچھے ہونے کی دعا مانگی؟ کیا تم نے حسنین بیٹے کے رویہ اچھا ہونے کی دعا مانگی؟ دعا کے لیے الفاظ نہیں، ڈھنگ نہیں، تو بس ہاتھ پہلا لو، وہ لفظوں کا محتاج نہیں، وہ دل کی پکار سن لے گا۔ نصیب کی دعا تو شادی سے پہلے مانگتے ہیں، اب تو شادی ہو بیٹا نصیب اچھے ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ نصیب ایک جیسا نہیں رہتا، آج اچھا کل برا۔ جس بندے سے شادی ہو وہ شروع میں اچھا ہو، چند سالوں بعد وہ اپنا رویہ بدل لے، دوسری شادی کر لے، طلاق دے دے تو، یا سسرال میں کو تنگی ہو، پہر عورت کیا کرے؟ اچھا یہی ہے، وہ شادی سے پہلے اور بعد میں بہی اچھے نصیب کی دعا کرے، دعا بڑی سے بڑی مشکل ٹال دیتی ہے۔ آپ سے بات کر کے دل کو بڑا اچھا لگا، زرمین نے کہا۔ نماز پڑھو گی تو دل کو سکون ملے گا، نماز پڑھنی آتی ہے؟ اماں نے سوال کیا۔ جی، شادی سے پہلے پڑھا کرتی تھی، انشاءاللہ آج سے ہی پڑھوں گی، اور آپ میرے حق میں دعا کرنا، میں آپ سے ملنے آ جایا کروں۔ ہاں گھننا بیٹی، ضرور آؤ۔ اچھا میں چلتی ہوں، سائیں آنے والے ہوں گے۔ اماں سے ملنے کے بعد زندگی میں تھوڑا چین جا گیا۔ تھوڑا صبر، آزمائش ابھی تھوڑی اور باقی ہے۔ زرمین کو گاؤں سے دور آج 3 ماہ ہو گئے۔ زرمین کو سفید حویلی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے فون کیا، ایئر پیس پر دوپٹہ رکھا تاکہ کو آواز پہچان کر فون بند نہ کرے۔ ہیلو، فون ارحم نے اٹھایا۔ ارحم کی آواز سن کر زرمین بوکھلاگ اور غلط سوال پوچھ بیٹھی، زرمین سے بات کرا دے، میں اس کی کالج فرینڈ ہو گنا۔ زرمین 3 ماہ پہلے مر گئے، ارحم نے سنجیدہ شفاف لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں مر گئے، سب نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا۔ زرمین کو سخت شاک پہنچا، رو رو کر بخار چڑھ گیا۔ بیبی کو کب سے کہا تھا آج کھیر بنانے کو، دیکھ شادہ کہا گھننا ہے۔ شادہ گھبرائی ہوئی نجمہ کے پاس واپس آ۔ جی بیبی کو تو بڑا سب بخار ہے، میں اتنی آواز دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ نجمہ بڑبڑ کرتی کمرے کی جانب چل دی، نہ جانے بیبی کو بخار کیوں چڑھ جاتا ہے۔ دیر تک کوشش کرتی رہی مگر ہوش نہ آنے پر ہاسپٹل لے جانا ہی پڑا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ لیے، طبیعت زیادہ خراب ہونے پر 1 دن ایڈمٹ ہونا پڑا۔ نین کو اطلاع دے دی گر مگروہ دیکھنے نہ آیا۔ ڈاکٹر زویہ نے ہوش میں آنے کے بعد زمین سے پوچھا، تم کتنے سال کی؟ زرمین نے نقاہت سے جواب دیا، 18 سال کی ہوں۔ تم بہت کمزور ہو، تمہارا وزن بھی بڑا کم ہے، صرف 44 kg، اس حالت میں تم ایکسپیٹ کر رہی ہو، زویہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ زرمین نے بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر زرمین کی بے یقینی دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ تم پریگننٹ ہو مگر بے حد کمزور، تمہاری یا تمہارے بچوں کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ مجھے افسوس ہے، ابھی ابارشن بہی نہیں ہو سکتا، تمہیں اپنا بے حد خیال رکھنا ہے۔ اپنے شوہر کو بلاؤ، میں اسے ہدایت اور مشورے دوں گی تاکہ وہ تمہارا خیال رکھ سکے۔ تمہاری کنڈیشن اور اس کی اس وقت غیر موجودگی میرے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر رہی ہے۔ ڈاکٹر زرمین کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے بولی۔ زرمین نے نین کا دفاع کیا، وہ میرے ساتھ اچھے ہیں، ملک سے باہر ہیں، اس لیے نہیں آئے۔ ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے؟ میں ان کو بتاتی ہوں۔ زرمین جلدی سے بولی، نہیں نہیں نہیں، انہیں مت بتائے، اپنے شوہر کو خود بتاؤں گی، اور وہ میرے ساتھ میری ساس ہیں۔ زرمین نے دل میں سوچا، سلوک تو ساس والا ہی کرتی ہیں، ٹھیک کہاں رہتی ہو؟
زویا کو زرمین بہت اچھی لگی، اس لیے اس سے ایڈریس پوچھا۔ ڈیفنس فیسٹو اسٹریٹ 4 میں۔ ارے میں بھئی وہیں رہتی ہوں، اپنی دوست کے ساتھ کسی میں۔ تم میرا نمبر لے لو، جب بھئی طبیعت خراب محسوس کرو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، اور اپنا بے حد خیال رکھو، بیڈ ریسٹ کرو، بچوں کی گروتھ کے لیے صحت بہت ضروری ہے۔ بچوں، زرمین نے پہر حیرت سے دیکھا۔ زویا مسکرا کر بولی، ٹوئن ہے، میں ایک ہفتے کا ڈائٹ پلان اور دوائی دے دیتی ہوں، اور روم سے چلی گئی۔ زرمین ابھی ٹھیک سے خوش بھی ہو نہیں پائی تھی کہ نجمہ نے آ کر بولا، گھر چلے؟ ہاں ڈاکٹر سے دوائیں لے لو، پھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر زرمین کو گھر میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ملازم سارے صفا میں لگے تھے، زرمین کچن میں تو وہاں بھی سب مصروف ہی تھے۔ آج کوئی خاص بات؟ زرمین نے پانی پیتے پوچھا۔ شائستہ بولی، آپ کو نہیں پتا؟ اور آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ آج احمد صاحب کی برتھ ڈے ہے، حویلی سے فون آیا تھا، سب آ رہے ہیں۔ زرمین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا ہے، وہ تیزی سے اٹھ کر نماز روم میں آ کر روم بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا لیتی ہے، خود کلامی کرنے لگتی ہے۔ میں آج سامنے نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی۔ کمرے میں سسکیاں گونجنے لگی۔ آج کافی دن بعد زرمین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بے حسی نے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند کر دیا تھا۔ احمد کی سالگرہ کیسے منا سکتے ہیں؟ کیا مردہ لوگوں کی بہی سالگرہ ہوتی ہے؟ کیسے منا سکتے ہیں؟ زرمین روتے روتے یادوں میں کھو گئی۔ کمال شاہ کو آج کے دن حسنین کی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ بیگم کمال حنا اور علی کے ساتھ آئے۔ پھوپھو گاؤں میں ہی تھے۔ نجمہ نے سب کو سلام کیا۔ دادا جی نے نجمہ سے حسنین کا پوچھا۔ جی ساجب باہر ہیں۔ زرمین کہاں ہے؟ دادی نے نجمہ سے کہتے ادھر نظر دوڑا۔ جی بیبی کی طبیعت خراب تھی، 2 دن ہاسپٹل رہی ہیں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہاسپٹل سے گھر آئے ہیں، ابھی آرام کر رہی ہیں۔ نجمہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ کل ہی میری حسنین سے بات ہو مجال ہے، اس لڑکے نے ذرا سا بھی بتایا ہو؟ دادی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، دادی حنا نے کہا، اور جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے، حسنین کی آمد ہو حیرانگی سے دیکھا۔ ارے آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میں خود آنے والا تھا۔ پھر اقدم لہجہ میں جوش ابھرا۔ میں نے احمد کے لیے اسپورٹس کار لی ہے، وہ بے حد خوش ہوگا۔ یہ سن کر علی نے نم آنکھوں سے کہا، بھا احمد کو اسپورٹس کار کی نہیں، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ علی کی بات سن کر جوش مدھم پڑا، جوش کی جگہ غم غصے نے لے لی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ دادا جی وعدہ کیا تھا؟ میں نے وعدہ پورا کیا؟ اسے بولے مجھ سے کار لینے آئے۔ آواز بھرا، بولو علی اسے آئے۔ علی نے حسنین کو گلے لگایا۔ بھا وہ نہیں آ سکتا، مر گیا ہے۔ حسنین نے جھٹکے سے علی کو دور کیا، شیشے کی ٹیبل اٹھا کر پھینکی، کانچ ٹوٹنے کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔ وہ کاٹا، واہ آپ زبردست، آپ بہت اچھی پتنگ اڑاتی ہیں، بس کبھی غرور نہ کیا۔ زرمین نے اپنے نادیدہ کالر جھاڑے۔ اچھا بات ہو، اب چلو، نہیں تو دادی کو پتہ چلا تو غصہ ہوں گی۔ چھت پر کپڑے پھیلاتی زارا نے کام ختم کر کے دونوں کو کہا، دادی کب غصہ نہیں ہوتی، آپ ہی بس یہ ریڈ پتنگ کاٹ لون بہت اونچا اڑ رہی ہے، پلیز میری اچھی آپ ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس تھوڑی دیر ہی دادی کو سنبھال سکتی ہوں، اس کے بعد تم جانواؤ۔ دادی جانے زارا کہتی نیچے چلی گئی۔ زاوی ڈور کو تھوڑی ڈھیل دو، یہ واہ ہے کاٹ گئے۔ زرمین نے خوشی سے دھمال ڈالا، زبردست، آپ ہی پورے گاؤں میں آپ جیسی پتنگ کو نہیں اڑا سکتا۔ زاوی نے پہر تعریف کی۔ زاوی اگر پتنگ کا ورلڈ مقابلہ ہو تو میں پاکستان کو کب جتواؤں؟ زرمین نے فخریہ کہا، اب میں جلدی سے دوڑ لے پیٹو اور تم پتنگ سمیٹ لوں۔ زرمین نے زاوی کو کام دیا، ادھر ادھر اڑتی پتنگ سمیٹتے زاوی کی نظر پورچ میں کھڑی پجاروں پر پڑی۔ آپو میری آپو، زاوی نے پکارا۔ ہاں میرے دلارے بھا، آپ کو پتا ہے حسنین بھا احمد کی برتھ ڈے پر اسپورٹس کار گفٹ کریں گے، مجھے احمد نے بتایا تھا۔ ہاں بھا لاڈلا جو ہے، مگر مجھے کون نہیں بتایا؟ احمد کے بچے نے ملنے دو، ذرا ایسی خبر لوں گی نانی یاد آ جائے گی۔ اور زاوی تم فکر مت کرو، میں جب بڑی امیر عورت ہو جاؤں گی تو تم کو گفٹ کروں گی۔ زرمین نے زاوی کو بہلایا۔ زاوی نے حیران ہو کر دہرایا، بڑی عورت؟ ہاں نہ بے وقوف، جب بڑا آدمی ہو سکتا ہے تو بڑی عورت کیوں نہیں؟
त्योरी चढ़ा कर बोली, जी जी आपो आपो, अब जब दिलाएगी तब देखेंगे। अभी मेरा दिल गाड़ी चलाने का हो रहा है। पुलिस चलाएं। ठीक है। पजारों की आवाज से दादी उठ जाएंगी। जफर चचा की कार चलाते हैं, मैं चाबी लाती हूं। गैराज की तरफ चलो। जावी आहिस्ता चलाना, अगर गड़बड़ लगे तो फौरा ब्रेक लगाना। गाड़ी चलाते जावियार को हदायत देती साथ पैदल चलने लगी। आपको बड़ा मजा आ रहा है, बाहर चले। बस हवेली की रेंज गली तक चलाऊंगा। रावण में बार बार स्लो गाड़ी चलाते बोला। ठीक है, मैं गेट खुलवाती हूं। जरमीन ने चौकीदार से कहकर दरवाजा खुलवाया और जावी को आने का इशारा किया। इसी असना में लाल हवेली का दरवाजा खोला। अहमद कोचिंग जाने के लिए निकला। मोबाइल पर बात कर रहा है, सारा ध्यान मोबाइल पर था। जरमीन ने हाथ हिलाया और मुस्कुरा। भा, मेरे सारे दोस्तों को पार्टी अच्छी लगी, बस इसी वादे की तरह स्पोर्ट्स कार भी दिलाइएगा। अहमद चहका। कार टर्न करते हुए जावी से एकदम स्पीड तेज हो, इसने ब्रेक लगाना चाहा मगर कार सीधी गेट के पार हो और फिजा में एक दर्दनाक चीख गूंजी। कार लाल हवेली में खड़े बुलंद पुराने बरगद के दरख्त से टकरा कर रुकी। जावी का सर डैशबोर्ड से टकराया और वो डरखौफ से बेहोश हो गया। अहमद का चहकना आखिरी हवा और कार इससे टकरा कर रौंदती हो आगे बढ़ी। उसका जिस्म आनाफाना खून में नहा गया, जिस्म और आधा चेहरा मस्ख हो गया। ये लर्जा खैज मंजर देख जरमीन के भी हवास खो गए। दोनों हवेली के गार्ड और चौकीदार भी इस कयामत खैज मंजर को देखकर घबरा गए और कुछ अंदर गए बाहर होने वाली कयामत बताने। पूरे गांव में शोक की कैफियत छा गई। हर को उदास और गमज़दा नजर आ रहा है। कमाल शाह निढाल और दादी पर बार बार गशी तारी हो रही है। इटली में मौजूद फरकान शाह को इत्तला दे दी गई मगर हसनीन से राबता नहीं हो रहा। तंग आकर आफिस फोन मिलाया तो अलीजा ने बताया, 1 घंटा पहले सर को बदवासी से जाता देखा है। और अली समझ गया, नींद को पता चल गया। बस तदफीन के लिए हसनीन का ही इंतजार है। जरमीन रोते हुए माफी मांगने की नीयत से अहमद की तरफ बढ़ी मगर थोड़ा ही चलकर कदम ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसे आवाज आ उठा, हसनीन साए आ गए। जरमीन ने डर कर पोर्च में देखा। हसनीन कार से उतरा। लोगों के हजूम देखकर कपकपाती आवाज में पूछा, मिठल क्या क्या हुआ? मिठल को बताने की हिम्मत न हो, बाजू से पकड़कर अहमद के जसद खाकी की तरफ बढ़ा। को कौन है? हसनीन की जबान खौफ से लड़खड़ा। अली रोते हुए बोला, भा अहमद हमें छोड़ गया। झूठ बोल रही है, यस मजाक कर रहे हो ना, बोलो। अभी मेरी अहमद से बात होते ही तुम बकवास मजाक कर रहे हो। दादाजी बोले। अली सच कह रहा है। नेने ने आगे बढ़कर कफन हटाया। फक चेहरे के साथ बैठा। अहमद उठो, मजाक खत्म करो, और चेखने चलाने रोने लगा। जरमीन का दिल करा जाकर इसे तसली दे मगर खौफ ने पांव जकड़ लिया, अगर हसनीन को सच पता चल गया तो। हसनीन के सोयम के बाद हवास बहाल हुए। सब जानकर 40वां के बाद जरगा बैठाने का फैसला किया। सोयम में फरकान शाह भी आ गए थे। जवान होते बेटे की मौत ने बेहद निढाल कर दिया। सब सुनकर उन्होंने जावियार को माफ कर दिया मगर हसनीन ने नहीं। दादी जरमीन को मुसलसल डांट कोस रही थीं। न वो चाबी देती न बच्चे की जान जाती। जावी तो हादसे के बाद गमसम हो गया, डर व खौफ में मबतला। दिन में करे से बाहर न निकलता और रात में कभी जरमीन या ममा के कमरे में सोता। सब उसको समझा, तसली दे रहे हैं। आज सफीद हवेली में सुनाटा छा गया। सब नफोस मौजूद हैं, फिर भी सुनाटा है। फिक्र परेशानी से नींदें अड़गक के कल जरगा में क्या फैसला होगा। शनो रोती घबराती आ, जरमीन बेबी अभी मैंने सुना, मैं मिठल से बात कर रही थी। हसनीन शाह की आवाज आ, मैंने सुना कल खौन का बदला खौन होगा, एक्सीडेंट का बदला एक्सीडेंट होगा। जरमीन को एक्सीडेंट से अहमद याद आया। नहीं नहीं, मैं हसनीन को मैं ये जुल्म नहीं करने दूंगी। जरमीन ने हसनीन के पास जाने का फैसला किया। फिजा में छनाके की आवाज गूंजी। जरमीन चौंकी जागी, हवासों में आ। डरते लरजते कपकपाते हाथों से थोड़ा सा दरवाजा खोला और दरवाजे की झड़ी से झांका। हसनीन दोनों हाथों से चेहरा छपाए रो रो रहा है। ये मेरे बच्चे, सब्र करो, मुझ बूढ़ी दादी पर रहम करो, तुम्हारी हालत मेरे दिल को सदमा दे रही है। हसनीन उठकर दादी के गले लगा। बस मेरा बच्चा, मत रो, अहमद को तकलीफ होगी।
وہ وہاں اس جہاں میں خوش ہوگا۔ دادی نے سمجھانے کی کوشش کی، آج پہلے کی طرح زرمین کا دل چاہا کہ حسنین کو گلے لگا۔ تسلی دے غم بابا ٹیلیکن ڈر کے مارے پھر قدم رکھ گئے۔ دادی آپ کو یاد ہے مجھے احمر کی آنے کی پہلے خوشی نہ تھی؟ نیند کی بات سے سب ہی ماضی میں داخل ہو گئے۔ مما مجھے زرمین جیسی گڑیا چاہیے، جس کے بال زرمین کے جیسے گولڈن ہوں، آئیز گرین ہوں، گوری ہو اور روتی نہ ہو، ہر وقت مسکراتی رہتی ہو۔ بس بس یار، تم نے تو فرمائشی پروگرام شروع کر دیا، ہم خود نہیں بناتے۔ اور کیا خیال ہے زرمین کو ہی لے آئیں؟ فرقان شاہ شرارت سے بولے۔ تو چلیں لے کے۔ حسنین فورا کھڑا ہوا۔ ابھی تو نہیں آ سکتی بیٹا جانی، جب وہ بڑی ہوگی تو تمہاری دلہن بنا کر لے آئیں گے۔ حسنین سے تو 9 سال چھوٹی ہے، علی کے ساتھ ٹھیک رپے گی۔ بیگم فرقان شاہ نے باپ بیٹوں کی بات چیت میں مداخلت کی۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا، اور حسنین کو پسند ہے تو بس حسنین کے لیے آئے گی۔ آج ہی جا کر بات پکی کرتے ہیں۔ فرقان شاہ نے فیصلہ کیا۔ کیا اتنی جلدی ہے؟ اور کیا حسن بھا مان جائیں گے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ میرے شہزادے میں کیا کمی ہے؟ ان کو ایسا داماد چراغ لے کر بھی نہیں ملے گا۔ اور مجھے گڑیا چاہیے۔ باپ ماں کو بحث میں الجھا دیکھ کر چیخ کے بولا۔ ہاں ہاں بیٹا، تمہاری ممامل شروع کر چکی ہیں، اب تمہاری قسمت کے گڑیا ملے یا گڑا۔ فرقان نے پہر شرارتی لہجے میں کہا۔ علی حسنین سے 4 سال چھوٹا ہے اور اللہ نے 6 سال بعد خوش خبری دی۔ سائرہ حسنین سے 2 سال، جبکہ ماہرہ علی سے 3 سال اور زرمین سے 3 سال بڑی تھی۔ پیدائشی طور پر بیماری کی وجہ سے اسکول زرمین کے ساتھ ہی شروع کیا۔ ارحم حسنین سے 2 سال چھوٹا ہے، جبکہ حسن صاحب کو شادی کے 4 سال بعد اولاد عطا ہو۔ زارا ارحم سے 3 سال چھوٹی ہے، زرمین زارا سے 5 اور زاویار 6 سال چھوٹا ہے۔ بلاخر گڑیا کے آنے کا دن آیا، مگر گڑیا کی جگہ گڑا آ گیا۔ نیند سب سے ہی ناراض ہوا، بچہ کو ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ رات میں دادی نے کوشش کی اور کامیابی پا۔ دیکھو تو اس کی آنکھیں حسنین جیسی ہیں اور ہونٹ ناک بھی حسنین جیسا ہے۔ کیوں فرقان، یہ بال بھی تو نیند جیسے ہیں، بالکل چھوٹا نیند ہے۔ دادی نے کن انکیوں سے دیکھتے کہا۔ حسنین نے یہ سب سنا، دوڑ کر پاس آیا، بچے کو دیکھا، اپنے سے ملتا پایا تو فوراً خوشی سے ماتھے کو چوم لیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب ہی نے سکھ بھرا سانس لیا۔ کمال شاہ نے خاموشی توڑی۔ میں نام رکھوں گا؟ جی نہیں بابا، علی کا نام آپ نے رکھا تھا، اس لیے اب میں رکھوں گا۔ باپ دادا بحث شروع کرتے حسنین نے بیچ میں ہی روک دیا۔ میں رکھوں گا، نام احمر ہوگا۔ اچھا ہے نہ دادی؟ ہاں بیٹا اچھا ہے۔ دادا اور فرقان شاہ دل محسوس کے رہ گئے۔ اب بحث کر کے حسنین سے جنگ لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ حسنین نے احمر کو سچ میں اپنا گڑا ہی مان لیا، اس کی ساری ذمہ داری خود لے لی۔ اسے چھوڑ کر شہر اسکول جانے سے منع کر دیا اور گاؤں کے اسکول میں لگ گیا۔ بیگم فرقان اور ان کے بھائی کے انتقال سے سب بچوں کی ذمہ داری کمال شاہ اور بیگم کمال پر آگ، اور حسنین تو احمر کا ماں اور باپ دونوں ہی بن گیا۔ اعلی تعلیم کے لیے ابروڈ جانے سے منع کر کے حیدرآباد میں پڑھا شروع کی۔ بیگم کی حادثاتی موت نے فرقان کو تنہا کر دیا، اپنا سارا وقت بزنس میں لگا دیا۔ وقت گزرا، حسنین نے احمر کو شروع ہی سے لاڈ میں رکھا۔ احمر بالکل نہ بگڑا، اپنے سے چھوٹے زاویار کے ساتھ اسکولنگ سٹارٹ کی۔ حسنین کسی بھی حالت میں احمر کو اگنور نہیں کرتا، آفس میں کتنا ہی مصروف ہو احمر کی کال اٹینڈ کرتا۔ اس دن بھی آفس میں کام چھوڑ احمر کی کال سن رہا تھا۔ احمر کی چیخ نے حسنین کے دل کو انہونی کا احساس دلایا۔ اس کے دل ودماغ خوف میں جکڑا، بد حواس ہو کر آفس سے بھاگا۔ راستے میں 2 جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ 6 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹوں میں طے کیا۔ حویلی پہنچ کر مٹھل کو آواز لگا۔ پہر حواس سوئم کے بعد جاگے۔ سچ سن کر زرمین اور زاویار کو جان سے مارنے کا دل کیا، لیکن سفید حویلی کی وجہ سے اپنا یہ فیصلہ جرگے کی صورت میں کرنا چاہا۔ مٹھل شنوں سے فون بات کر رہا تھا، جب حسنین کے بلاوے پر فون بند کرنا بھول گیا۔ بخش زاویار کہاں ہے؟ سائیں حویلی میں ہی ہے۔ ہم قادر کو بولا گاؤں سے باہر جانے والے رستوں پر بندے بیٹھا ہے، زاویار باہر جانے کی کوشش کرے مار دینا۔ حسنین سنگدلی سے بولا، جاؤ اب تم ٹھہرو مٹھل، کل جرگہ میں کیا سزا دینی چاہیے؟ سائیں میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ زاویار حسن شاہ کا اکلوتا ہے، معاف کر دے۔ ٹھیک کہا مٹھل، تم کو مشورہ دینا نہیں آتا، میرے بھائی کو مارا ہے، خون کا بدلہ خون، ایکسیڈنٹ کا بدلہ ایکسیڈنٹ، اب اس کی قسمت وہ بچتا ہے یا مرتا ہے۔
حسنین کے لہجے میں بات میں انداز میں صفاقی ہی صفاقی دکھ رہی ہے۔ مٹھل کے بعد دادا جی کمرے میں آئے اور جرگہ ختم کرنے کی گزارش کرتے حسنین کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس پر نے ہاتھ کھول کر ان کی بات مانی۔ دال دادی جان، ہنا نے درد سے کراہتے سب کو ماضی کی بھول بھلیوں سے نکالا۔ ہنا کا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ علی نے فورا گود میں اٹھا کر روم میں لا کر چیک کیا۔ سفر، بھوک اور عمر کی یادوں سے ہنا کو ٹیشن سے درد ہوا۔ اس سب میں زرمین کو بھول گئے۔ ہنا کی طباعت بحال ہوتے ہی گاؤں روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد زرمین نے شامت سے بچنے پر شکر مناتی بیڈ روم میں چلی گئی۔ گاؤں جا کر احمر کی قبر پر فاتحہ کے بعد حسنین کچھ دیر قبر کے پاس ہی رہا۔ وہیں اسے اٹلی سے فرقان شاہ کے اٹیک کی خبر ملی۔ وہ علی کو لے کر اٹلی جانے کے لیے نکلا اور 15 دن وہاں رہا۔ یہ دن زرمین کے بہتر گزرے۔ زرمین نے کسی کو اپنی پریگنسی کا نہیں بتایا سوائے اماں کے۔ فون پر انہوں نے زرمین کو ہدایتیں دی۔ سورہ مریم ہفتے میں ایک بار پڑھنے کو کہا، ساتھ ہی کھجور روز کھانے کی ہدایت کی۔ زرمین کو ان سے بات کر کے اچھا لگا۔ وہ کام کرتے وقت احتیاط سے کرتی۔ اس کی بھوک میں اضافہ ہوا۔ نجمہ ایک ظالم ساس کا کردار ادا باخوبی کر رہی تھی۔ دن میں تو نجمہ سے نظر بچا کر کچھ نہ کچھ کھا لیتی، مگر رات بہت مشکل ہوتی۔ نجمہ فریج اور اناج کیبنٹ میں روز رات کو تالا لگا دیتی۔ صرف حسنین کی کافی کا سامان باہر رکھ دیتی تھی کہ حسنین کو کب کافی چاہیے تب بن جائے۔ ابھی حسنین نہ تھا تو کافی کا سامان کام آیا۔ زرمین کی میڈیسن ختم ہو، اس کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں اپنی رنگ آج جو شادی کے بعد ماہرہ نے گفٹ کی، اس نے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ چوکیدار بھا، آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ جی بیبی، یہ گولڈ کی رنگ ہے، اسیاج ہی بیچ دیں گے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ چوکیدار نے حیرت سے سوچا، اس گھر کی مالکن ہو کر ایک رنگ بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہر غور سے دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ بد رنگ کپڑے پہنے مالکن تو کہیں سے نہیں لگی، واقعی ضرورت ہوگی بیچاری سے، نہ جانے صاحب کون سی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ چوکیدار کو اپنا جائزہ لیتے دیکھ زرمین شرمندہ ہو کر بولی، کو بات نہیں، میں کسی اور سے پوچھ لوں گی۔ آپ سے اس لیے بولا کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو آپ مجھے آج ہی لا دیں گے۔ نہیں بیبی، کسی کو نہ بولے، میں لا دوں گا۔ زرمین رنگ دے کے چلی گئی اور حسنین کے گارڈ نے دیکھ لیا۔ چوکیدار نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر رنگ بیچ دی۔ سوچا پہلے بیوی کو گھر چھوڑ دوں، پہر پیسے دینے بنگلے جاؤں گا، مگر گھر جا کر بہنوں کی طباعت کا سن کر بہن کے پاس ہاسپٹل گیا۔ زرمین انتظار کرتی رہی۔ میڈیسن کھانے کو نہ ملی تو طبیعت بوجھل سی لگی اور رات کا کھانا بہی کم کھانے میں آیا۔ تھک ہار کر بستر پر جب لیٹی، تھوڑی دیر بعد بھوک کا احساس جاگا۔ کچن میں جا کر کافی پینے کا سوچا، ایک کپ کافی پی کر تسلی ہو، لیکن رات کے 2 بجے پہر بھوک لگ گئی۔ پہر کچن میں بال پن کے ذریعے فرج کھولنے کی کوشش کی، ناکام۔ بے حد رونا آیا، بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اتفاق سے بھوسی ٹکرے کے باکس پر نظر پڑی۔ اس مجبوری کے عالم میں حویلی کی شہزادی دادا بابا کی لاڈلی پر یہ وقت بہی آیا، سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا۔ زرمین کو اپنی بے کسی پر شدید رونا آیا، روتے روتے کھانا کھایا۔ بھوک بڑی ظالم ہے، انسان اس کے خاطر کیا کچھ نہیں کرتا۔ ایک بچہ کچرا چنتے روٹی کھاتا تو کو بھوک کو مٹانے چوری کرتا، تو کو بے ایمانی کرتا۔ آج زرمین بہی مجبور ہو سوکھی روٹی کھانے پر۔ کھانا کھا کر روما تہجد پڑھنے کا خیال آیا۔ اس نے چھوٹی دادی سے تہجد کے بارے میں سنا تھا۔ ماہرہ نماز پڑھو، پڑھ لوں گی دادی، تم فرض ادا کرو بیبی، تہجد کی تم سے امید نہیں ہے۔ زرمین بولی، ہاں دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ تم بہی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ دادی آپ تہجد کی نماز کے بارے میں بتائے۔ کائنات کے رب کو سب سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد جو نماز پسند ہے وہ تہجد کی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین اور انبیاء کرام کا طریقہ تھا۔ اگر تم رات کی نماز پڑھو گے تو رب محبت ملے گی، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے نیند چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ اس وقت مانگی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دادی ہم کوشش کریں گے، تہجد پڑھے۔ دونوں یک زبان بولی۔ دادی مسکرا۔ آج تک دونوں گھننا نے کوشش نہیں کی، آج اپنی تکلیف سے اسے تہجد یاد آ۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کے دعا مانگی، اے رب کریم تو لفظوں کا محتاج نہیں، میری مشکل آسان کر دے، مجھ پر رحم کر مولا، میرے شوہر کا دل بدل دے، اللہ کرم کر دے، تو جب چاہے سنگلاخ زمینوں کو بہی نرم کر دے۔ جائے نماز پر ہی سو گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کام شروع کر دیا۔
चौकीदार आया, बीबी माफी चाहता हूँ, कल आ नहीं सका, इसने 20,000 रुपए दिए। माफी की को जरूरत नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। ये कहकर वो अंदर शाइस्ता के पास आ, आप मुझे कुछ मेडिसिन और सामान मांगा देगी? जी बेबी, मैं आज ही शाम में बाजार जाऊंगी, बल्कि आप वही साथ चलिए। नहीं, मैंने नहीं नहाऊंगी। नेन को इटली गए 15 दाल नून हो गए। नेन की गैर मौजूदगी में नेन का दोस्त और मैनेजर बिजनेस संभाल रहे हैं। जरमीन ने अपने लिए खजूर के पैकेट और बिस्किट के पैकेट मंगवा लिए। 15 दिन में अच्छी तरह अपना ख्याल रखने से जरमीन की सेहत काफी बेहतर हो। जरमीन में आज जिस्मानी तब्दीली को शाइस्ता ने नोट किया। शाइस्ता ने वही जरमीन का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जरमीन के पुराने कपड़े फिट होना शुरू हुए तो शाइस्ता ने उनकी फिटिंग ठीक की। जरमीन को शाइस्ता अल्लाह का करम लगी। किचन में आटा गूंदती जरमीन को नींद की आमद की खबर हो। जरमीन फौरा रूम गई और नींद को सलाम किया। नींद ने जरमीन को एक नजर देखा जो खुली खुली सी तही, सर हिलाकर गव्या, हवा, मेरी गैर मौजूदगी में तो काफी मजे किए होंगे, शक्र मना रही होंगी। दिल में एतराफ क्या, हाँ, मगर जबान से ना। हाँ कह के अताब काशकार नहीं होना। इटली से आकर नींद बेहद मसरफ हो गया, लेकिन जरमीन से बेखबर नहीं। जरमीन को डांटना, इस पर हाथ उठाना मामूल की तरह जारी था। हाँ, मार खाते वक्त वो एहतियात करती। जरमीन नींद के खुशगवार मूड का इंतजार कर रही है, मगर वो ये नहीं समझ रही कि इसको देखकर ही इसका मूड बिगड़ जाता है। शाइस्ता क्या हिम्मत दिलाने पर वही नहीं बता पा और 4 माह बीत गए। नींद ने फोन पर मुलाजिम को जरमीन को बुलाने को कहा, जी साईं, आज दोस्त की पार्टी पर जाना है, 9 बजे तक तैयार रहना और दरीस में शाम तक भजवाओगा। अच्छा तैयार होना। जल्दी जल्दी करते वही हसनीन को घर आने तक 8:30 बज गए। मोबाइल पर बात करते रूम में दाखिल हवा, हाँ यार, आज हवेली नहीं आ सकता, असफंद के घर पार्टी है। हना कैसी है? हना की तबीयत दरियाफत करते नींद को सुनती जरमीन उदास हो। मैं 2 दिन हॉस्पिटल रही, मुझसे नहीं पूछा मैं कैसी तय, दिल में कहा और सैंडल के स्ट्रीप बंद करने झकी। बिल्कुल ठीक है, जरमीन बही जाएगी। जवाब के साथ सवाल बही हाजिर, हाँ यार, असफंद की फैमिली को अच्छे से जानता हूं और आंटी ने बही असरार किया, तुम और हना आ जाओ। नहीं भा, हम जाइए, अभी दादी बेड रेस्ट करवा रही हैं तो मुश्किल है, आप और जरमीन आ जाओ। जरमीन जब से वहां गए पलट कर नहीं आ, हम अच्छा मुझे तैयार होना है। जरमीन की बाबत सवाल को नजरअंदाज किया। जी अल्लाह हाफिज। फोन रखकर निगाह उठाकर सोफे के जानिब देखा। इसी पल जरमीन ने वही झका सर उठाया और बैठे हवे साइट में रखी ज्वेलरी पहनने लगी। पल भर को नींद की नजर थम गई। मेरू मैक्सी पर लाइट मेकअप खले बालों में वो एक परी सी लगी। वो उसे और मबहूत होकर देखता, मोबाइल की बक उसे होश की दुनिया में ला। असफंद का नंबर देखकर का रेसियो की, कब आएगा? जब सब मेहमान चले जाएंगे। आजा यार, मैंने बर्तन धोने के लिए लोग बुलवाए हैं तो डर मत, डनर फरी है। असफंद ने लगातार बोलना शुरू कर दिया। खबीस इंसान मुझे कुछ बोलने का मौका देगा, आता हूं। अस्की मजीद सुने बगैर मोबाइल बंद कर दिया और जरमीन की तरफ मतोजा हवा जो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। जरमीन की खूबसूरती का जो फसून इन पर तारी हवा था, इसका बहुत कम दौरानिया रहा और जरमीन इन पलों से पहले की तरह बेखबर ही रही। इतना ज्यादा तैयार होने का वही नहीं कहा था। लब अस्तक लाइट करो, तनकीद की। जी जी। काफी अरसे बाद जरमीन ने किसी तकरीब को अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। ने इसका तारुफ कराया। जरमीन आज बहुत खुश है। उसे अंदाजा नहीं कि उसकी खुशी के पल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सॉरी सॉरी। मकाबल ने जरमीन को एक बाजू से पकड़ा। मेरा पाउंड 10 बैलेंस हो गया। ओके, को मसला नहीं। जरमीन मुस्कुराते, गव्या हो, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा है। ये मत समझिएगा कि मैं फलट कर रहा हूं। जरमीन ने घोरा। फलट करके तो देखो, रात में ही सूरज ना देखा दिए तो जरमीन नाम नहीं, रवानी से अपना नाम ही बता दिया। इन दोनों को बात करता देख हसनीन की आंखों में आग के शोले जल उठे। नींद का दिल चाहा अभी के अभी दोनों को इस आग में भस्म कर दे। गुस्से पर काबू पाता उनकी जानिब आया। याद आया, आप जरमीन हसन शाह हैं, जलाल शाह की पोती। मैं मास्टर यूसुफ का बेटा सादी यूसुफ हूं। कैसे हैं मास्टर जी? जरमीन ने खुशी से पूछा ही था कि नींद की आमद हो। चले जरमीन जी। हैरत से इसे देखा, अभी तो डनर ही नहीं हवा और जाने की बात। जी चले। सर आप? अरे तुम यहाँ? जी सर, मैं शहरयार का फ्रेंड हूं, वो यहाँ आ रहा था, मुझे वही ले आया।
असफंद का कजन। अच्छा क्या? और जरमीन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये मेरी वाइफ। सर बहुत खुशी हो। और मैम आप बहुत लकी हैं। सर बहुत अच्छे हैं। मेरा मेडिकल का सारा खर्च सर दे रहे पे। जरमीन बहका मुस्कुरा। हाँ सबसे के साथ अच्छे हैं, सवाए मेरे बचपन की दुश्मनी है। आरजदा दिल में सोचा। ने बहुत रेश डराऊं करता घर आया और चाबी गार्ड के हवाले करता सीधा रूम में पहुंचा। जरमीन पूरे रास्ते होलती रही और मुंह बंद ही रखा। समझ से बाहर था कि मूड आखिर क्यों ऑफ है। काफी बना कर ले जाती हूँ, दोबारा नहीं आना होगा। खुद से बातें करती जरमीन किचन चली गया। नैन सोफे पर बैठा गसा में खोल रहा था। जब तक जरमीन पर ना उतार लेता सुकून कहाँ मिलता। नैन ने सिगरेट सलगा दोकश ही लगाए होंगे। जरमीन रूम में आ। साएं आपकी काफी। नैन ने गसे से देखा। जरमीन को डर लगा, आज तो इरादा क्या था, उसे बाप बनने की खुश खबरी सुनाएगी, लेकिन अब कैसे सवाल जहन में गूंजा। डरते डरते पूछा, आप गसा क्यों हैं? ओ मेरी प्यारी बीवी को नहीं पता? चच चच, मैं वही सोचो आज इतना बनी सुनोरी क्यों तही। गसे ने सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी, भूल गया खुद ही ने कहा था। इसी बाजों को पकड़ा था। किस कर बाजों पकड़ा? जरमीन के हाथ से कब गिरा? जरमीन को शिद्दत से तकलीफ हो, आंखों से आंसू जारी हो गए। नैन ने जलती सिगरेट जरमीन के बाजों पर रगड़कर बुझाई। जरमीन की चेख निकल गई। चेख पर नैन ने जोर का थप्पड़ लगा या जरमीन गिरी। जमीन पर पड़े टोटे काफी के कप के कांच का कगर जरमीन के हाथ की नस में खप गया। तकलीफ से चेखें निकले बगैर ही होश खो गया। बालों से पकड़ा, आइंदा किसी बही गैर ने बाजू पकड़ा तो जड़ से काट कर फेंक दूंगा। मगर ये धमकी सुनने के लिए जरमीन हवासों में ही नहीं तही। नैन के हाथों में झूल गई। नैन की नजर हाथों निकले खौं पर पड़ी तो गसा थम गया। जहन पल को हाथ से निकले खौं पर जम गया। जल्दी से को कपड़ा देखा, फौरी कुछ नजर न आया। अपनी टा उतार के कांच निकालकर किसके बांधा। फिर तेजी से गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। तेज गाड़ी चलाते इमरजेंसी में पहुंचा। अरे ये तो जरमीन है। नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जविया बोली, उनको मैं देखती हो घुन्ना। जल्दी से खून रोका, इंजेक्शन लगाकर बेहतरीन ट्रीटमेंट दी और बाहर आकर गसा हसनीन पर उतारा। आप मरीजा के कौन? हस्बैंड। हम लोग मैरिज की है आपने, लेकिन जरमीन की परवाह बिल्कुल नहीं करते। और अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते कितना जुल्म करती है। मैंने बेड रेस्ट बताया था मगर सांस नहीं करने देती। नर्स की आमद पर रखी, वापस अंदर की राह ली। माँ पर नींद चौंक पड़ा। जबत से होंठ भींच लिए। न जाने क्या बताया। बिजनेसमैन से अच्छा मैं डॉक्टर ही बन जाता। जरमीन का हॉस्पिटल आना इतना बढ़ गया, डॉक्टर पहचानने लगी। इतनी फजूल बातें बिलावजह सुनी। ये नहीं बताया तबीयत कैसी है। नैन ने कोफत से सोचा। जरमीन को रूम में शफट किया। जविया ने रूम में बुलाया। देखिए मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ जो पेशेंट ने खुदकशी की? नहीं, ये हादसा है। एक्चुअली जरमीन बेध्यानी में तही और काफी कप पर गर्क। नैन ने सारा मलबा जरमीन पर डाल दिया और उनके चेहरे पर ये निशान सवालिया निगाहें नैन पर रखी। नैन ने चेहरा पर देखा, पांचों उंगली के निशान छपे थे। चेहरा सोच गया था, ये मेरा पर्सनल मामला है। नैन ने दो टोक कहा। ओके, जविया ने खुद पर कंट्रोल करते कहा। मैंने सब दवाएं और उनकी डाइट लिख दी हैं। ब्लड और चाहिए, नहीं तो माँ के साथ साथ बेबीज को बही खतरा होगा। नैन ने नासमझी से देखा, कौन सी माँ कौन से बबीज? जविया ने जरमीन की तरफ इशारा किया, ये माँ और इसी के होने वाले बच्चे। क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? नैन ने खौशी से पूछा। इस बार जविया ने तब कर कहा, हाँ सच में। जविया ने हैरानी से देखा। आपको नहीं मालूम क्या 5 माह शुरू हैं और ट्विन्स हैं? पाकिस्तान में नहीं था। याद आया जरमीन ने जिक्र क्या था। ओके, मेरा रावण है। मैं बाकी मरीज चेक करूंगी, उनको अब होश सुबह ही आएगा। नैन को बाप बनने की बेहद खुशी है, साथ ही अपने देर से पता चलने पर गसा आया। गसा तो लगता है चंद महीनों में नैन में रच बस गया। जाने का नाम नहीं ले रहा, मगर अब गसे को जाना ही होगा। पर जाने से पहले जरमीन पर एक खंजर और घोंपेगा। नैन हॉस्पिटल में नहायत बर्दाश्त से काम लिया, बस न चलता जरमीन के न बताने पर फांसी की सजा दे देता। हसनीन ने नजमा को जरमीन का डाइट प्लान दिया और सख्ती से कहा को गलती ना हो, आराम करवाने की हिदायत दी। मुझे क्यों नहीं बताया?
ارحم کی طرح میرے بچوں کو بہی مارنا چاہتی تھیں۔ گھر آتے ہی نے زرمین سے غصے سے پوچھا۔ زرمین اس الزام پر تڑپ گئی۔ نہیں، میں نہیں مارنا چاہتی، موقع نہیں ملا۔ یہ موقع کیا ہوتا ہے؟ جس دن پتا چلا اسی دن بتانا تھا۔ یاد رکھو، اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا نہ تو میں تمہارے خاندان کو مٹا دوں گا، بھول جاؤں گا کہ میرے بھائی کچھ لگتے ہیں۔ نے صفاقی سے کہا۔ نہیں نہیں، بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں خیال رکھوں گی، مجھے گاؤں جانا ہے۔ زرمین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں، خیال تو رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ اور حویلی نہیں جا سکتی۔ میں سے جان چھڑانی ہے تو ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کہ دنیا میں یہ وہی ہوتا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو بچوں کی پیدائش کے وقت مر جاتی ہیں، سمپل تم وہی مر جانا۔ بے رحمی سے کہتے حسنین کو اندازہ ہی نہیں کتنی بڑی بات کر گیا۔ ایسی حالت جب بیوی کو اپنے شوہر سے زیادہ محبت، زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، موت کی بات اس کے دل میں کیا قیامت برپا کرے گی، جبکہ زرمین کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے۔ اس کی بات سن کر زرمین اسے دیکھتی رہے گی، افسوس سے گردن ہلا، آنسو ضبط کرتی، دل کو سخت کرتی، خود کو اسی پل بحث بناتی، بولی اچھا آئیڈیا ہے، آپ کی خواہش ہے تو پوری کروں گی، اور آنکھ موند لی۔ نے بھی خاموش ہو گیا۔ اسے زرمین کی بات سے انداز سے عجیب محسوسین ہوا اور ہونا ہی چاہیے، مار ہی تو دیاس کے الفاظ نے۔ حسنین اپنا سارا غصہ زرمین پر نکال کر آفس جانے کے لیے نکلا۔ غصہ تو نکل گیا مگر دماغ اپنے الفاظ میں ہی الجھ گیا۔ زرمین کے مرنے سے مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا، دل نے احتجاج کیا ہوگا، پہلی محبت ہے، دماغ محبت کچھ نہیں ہوتی، دل محبت ہے۔ احمر سے وہی محبت تہی جس کی وجہ سے زرمین ستم سہ رہی ہے، دماغ ہاں محبت جو احمر کے قاتل سے۔ دل ابھی جواب دیتا۔ حسنین نے اپنے دل و دماغ کو کنٹرول کیا۔ ذہن جھٹکا، اچانک روڈ کراس کرتے بزرگ کے ہاتھ سے تھیلا گرا، وہ اٹھانے جھکے، بریک لگاتے لگاتے وہی بزرگ سے کار ٹکرا۔ حسنین جلدی سے کار سے باہر آیا، بزرگ کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، بس سائڈ سے تھوڑی ٹکر لگی ہے، بظاہر چوٹ نہیں لگی، میری غلطی تھی، مجھے جھکنا نہیں چاہیے تھا۔ بزرگ نے حسنین کو دیکھتے کہا، بیٹا تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بزرگ نے حسنین کی اڑی رنگت دیکھ کر سوال کیا۔ آپ کو ٹھیک دیکھ کر میں وہی ٹھیک ہوں، مجھے ایکسیڈنٹ سے ڈر لگتا ہے، دو بڑا نقصان پہنچا ہے، آئیے جناب میں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ نہیں بچے، میں ٹھیک ہوں۔ بزرگ حسنین کے اسرار پر نہ مانے۔ اچھا ایسا کرو، مجھے گھر چھوڑ دو۔ جی ضرور، بس اس گلی میں ہی موڑ، اس کالے گیٹ کے سامنے روک لو، آؤ اپنی بیگم کے ہاتھ کی چائے پلاؤ، اچھی بناتی ہے۔ نہیں جناب، پھر کبھی نہیں، ابھی ابھی، اسی انداز میں بزرگ بولے۔ حسنین مسکرا دیا، یار اگر تم لڑکی ہوتے تو میں کہتا۔ ہنسی تو پٹی۔ اس بار حسنین نے قہقہ لگایا، کافی دلچسپ انسان ہے آپ، میرا دل کہہ رہا ہے آپ کی بات مان کر چائے پی لینی چاہیے۔ دل کی بات تو فوراً مان لینی چاہیے۔ کیا دل کی بات ماننی چاہیے؟ حسنین نے سوال کیا۔ بزرگ کو حسنین کے سوال سے ایسا لگا کہ حسنین ایک بکھرا انسان ہے جسے سمیٹنا ضروری ہے۔ ہاں برخدا۔ حسنین کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوئے۔ نیک بخت مہمان آیا، اچھی چائے بناؤ۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے سلام کیا۔ خوش رہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ صرف چائے کیوں جی، کھانا وہی کھائیے گا؟ آج تو میرا ارادہ چکن کڑھا بنانے کا ہے۔ نہیں آنٹی، میں صرف چائے پیوں گا۔ بیٹا حامی بھر لو، تمہارے بہانے مجھ غریب کو وہی چکن کھانے کو مل جائے گی۔ کیوں جی، آپ تو ایسا بول رہے ہیں جیسے میں آپ کے لیے کچھ نہیں بناتی۔ آئندہ وہی نہیں دوں گی۔ تم جانا نہیں بیٹا۔ خاتون دو باتیں سنا کر کچن میں چل دی۔ بزرگ مسکرا دیے۔ ہاں بیٹا، اور سناؤ؟ کچھ دل کا پوچھ رہے تھے۔ جی دل کی سننی چاہیے۔ دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو دلیل نہیں مانگتا، فوراً ردعمل کرتا ہے، چاہے اس میں محبت سما جائے یا نفرت۔ دماغ تو نفع نقصان سب دیکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے اس کا فائدہ کس میں ہے کس میں نہیں، لیکن دل یہ سب نہیں دیکھتا۔ اگر غلط فیصلہ لے تو دل بے سکون ہوتا ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے تو دل خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب تم نے دل کی مانی، ابھی تو دل کیا کہتا ہے؟ سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک، کیا پھر اگر دل کچھ محسوس نہ کرے تو؟
نے سوال کیا ہوتا ہے؟ اکثر دل بے حس ہو جاتا اور دماغ کے کہنے پر ظلم روا رکھا جائے، بے انصافی کی جائے، گناہ کی کثرت دل پر زنگ لگا دیتا ہے۔ زنگ لگنے سے پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں ٹھیک ہیں اور کہاں غلط۔ پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، وہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل آدمی کا دل ہے۔ ختم۔ کتنے پیارے وضاح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ دل وجود انسانی میں صرف پمپنگ کر کے زندہ رکھنے کا کام نہیں کرتا، یہ زندگی کو گزارنے کا کام کرتا ہے۔ سارا دن ہم مختلف الفاظ میں کہتے ہیں کہ کیا دل چاہ رہا ہے، یہ کھا لیں، دل چاہ رہا ہے فلاں جگہ گھوم آئے۔ دل کا تسلسل جملہ رہتا ہی، اب دیکھ لو میرا چکن کھانے کا دل ہے پر تمہاری ظالم آنٹی نے دینے سے منع کر دیا، سمجھاتے اپنا دکھڑا بہی کہا بیٹھے۔ خیر، یہ تو دل کچھ بہی فرمائش کر لیتا ہے۔ دل کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کسی دوسرے دل کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمیں صرف اپنے ہی دل کا خیال نہیں رکھنا، دوسرے دل کا بہی رکھنا ہے۔ اگر دوسرا دل دکھا تو تکلیف تمہارا دل بہی سہے گا۔ دل دکھانے کا سلسلہ جاری رہا تو دل پر تو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر بروقت ازالہ کر دیا جائے دل دکھانے کا تو دل بے سکون ہونے سے بچ جائے گا۔ بعض تکلیفوں کا ازالہ ناممکن سا ہوتا ہے، پر اللہ چاہے تو ناممکن بہی ممکن کر دے، شرط صرف سچی ندامت ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کوشش کرو دل کی اچھی بات فورا سنو۔ نیند کے ذہن میں روتی زرمین اس کا دل یکدم گھبرایا۔ چلتا ہوں جناب، کافی ٹائم گزرا، مجھے اچھا لگا کو نہیں کھانا کھا کر جانا۔ آپ نے اپنی باتوں سے بچے کو پکا دیا ہوگا۔ خاتون اچانک کمرے میں اور نیند کو روکا۔ لو بھلا میں کیوں پکاؤں گا، یہ کام تو خواتین کا ہے، روٹھے انداز میں بولے۔ کیا مطلب آپ کا؟ خاتون اپنی صنف کی حمایت میں تیکھتی اور میں بولی، میرا مطلب ہے بیگم، کھانا تو خواتین پکاتی ہیں اور بہت عمدہ پکاتی ہیں۔ کل پڑوس سے اپسی خاتون نے بہت لذیذ کھیر بناتے ہی کب میں کہاں تہیں معصومیت سے، آپ سو رہی تہیں اس لیے میں نے پوری کھا لی، گرم ہو جاتی تو آپ کھاتی نہیں، گرم کی خوب کہیں فریج میں رکھ دیتے اور پوری کھا، اصلیے کل شگر بڑھ گانے دو مہناز کو، وہی آپ کو سمجھا سکتی ہے۔ حسنین کی طرف رخ کر کے بولی، مہناز میری بیٹی ہے، شادی کے 10 سال بعد ہو ہے، اللہ کریم نے ہم بے اولادوں پر کرم کیا۔ حسنین کا دل ان دونوں کی نوک جھوک میں مصروف ہو گیا۔ ایک اچھی دوپہر گزار کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ اسفند آفس میں علیزہ سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ حسنین کی آمد پر علیزہ بوکھلا کر چیئر سے اٹھی، مارننگ سر، سوری آفٹر نون سر۔ اسفند نے علیزہ کی بوکھلاٹ کو انجوائے کیا۔ حسنین نے اسفند کو گھورا اور علیزہ کو احمد سنس کی فائل لینے بھیجا۔ اور شہزادے آج اتنا لیٹ آیا، کیا بھابھی کو چھوڑ کر آنے کا دل نہیں کیا؟ دل پر نیند چونکا، یار بھابھی ہے، بڑی قیامت۔ نیند نے گھورا۔ اسفند بوکھلایا، میرا مطلب ہے خوبصورت ہے، معصوم ہے، اور میرا کو الٹا دوسرے مردوں کی طرح مطلب نہیں ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، میری بہنوں جیسی ہیں۔ اسفند نے جذباتی تقریر کی، نیند یہ دوسرے مردوں سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں گے؟ اسفند مسکراتے ہوئے، یار سنا نہیں، ہم مردوں کو بیوی دوسروں کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں۔ نیند بہی مسکرا دیا، بڑا ہی خبیث ہے تو، اور میرا شمار نہیں، اس میں مان لیتا ہوں، اور آتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہوا کو مسئلہ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے، اور تم کو کام کے لیے آفس بلایا ہے، سیکرٹری سے گپے لڑانے نہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں کو ایسا ویسا ہوں؟ اسفند نے برا منایا، تو کیسا ویسا ہے؟ مجھے سب پتا ہے، میں اندھا ہو سکتا ہوں، آفس کے باقی لوگ نہیں سمجھے؟ علیزہ ایک شریف لڑکی ہے، بلا وجہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ ہاں میں لچا لفنگا ہوں، 16 ملکوں نہیں بلکہ پوری دنیا کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ اسفند جل کر بولا، اب اپنے ڈرامے بند کر لیا، اور کیا خیال ہے کام کر لیا جائے؟ ہاں ضرور۔ نجمہ نے حسنین کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ بہتر ین غذا اور آرام سے زرمین کی طبیعت تو بہتر ہو، مگر سکون تو حسنین کے غصے نے ختم کر دیا، اور خیال کتنا ہی رکھا جائے اگر سکون نہ ہو تو غذا بہی بہترین اثر نہیں رکھتی، اور طبیعت میں بوجھل پن سما جاتا ہے۔
دادا ابو آپ سومرو کو سمجھا دے، رکاوٹ نہ ڈالیں، اگر اس کے پاس اختیارات اور سورسز ہیں تو میں بھی شہر میں کو گھاس نہیں کھا رہا، میں بس کسی کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، پنچایت بٹھائے گے، آخر ان کے علاقے کا بھلا ہے اور زمین بھی ہم نے خریدی ہے، نیک کام کر رہے ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ جی آپ آج ہی بات کریں، مجھے جلد بتائیں تاکہ کام شروع کریں۔ دادی کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، تم کب آؤ گے؟ آ جاؤ، زرمین بیٹی کو بھی لاؤ۔ دادا ایک اور فون آ رہا، میں سن لو، پہر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اب تو حویلی فون کرنا بہی مشکل ہے، میرے خاندان کو بہی اسی کی فکر رہتی ہے۔ نے کوفت سے سوچا، یہ ہفتہ بظاہر زرمین کے لیے سکون کا گزرا تھا، مگر زرمین بے چین رہی، زبردستی کچن میں کام کرنے لگی، صبح سے کچھ نہ کچھ توڑنے لگی، نجمہ کو تنگ کرنے والے سارے کام کیے۔ نجمہ حسنین کی ہدایت پر برداشت کرنے کی کوشش میں لگی رہی، برداشت کرنا مشکل تھا جس پر حکومت کی تہی آج تاباداری کرنی پڑ رہی ہے۔ آخر برداشت اس وقت ختم ہو جب زرمین نے نجمہ کو چائے دی اور غلطی سے پیالی چھوٹ کر نجمہ کے پیروں کے پاس گری۔ اگرچہ نجمہ پر چائے کے چند چیٹے ہی پڑے تھے، لیکن نجمہ نے زرمین پر ہاتھ اٹھا لیا، پہلے تھپڑ پر نینے لاونج میں قدم رکھا، دوسرے پر تیزی سے دھونا۔